السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مراگش بشی صبح من محلہ قبل وچے دلی جولان کی انچیش مارا سجین آنا واشت کنا امید کناش میں صوبی بندہ چوشین چویتا دعا کرا ہمیشہ اللہ پاک میں صوبی بندہ دا گو بہار موسم آنگو بکا بہار موسم آنگو یادت کو اور موسم کائے گی کراچی کو گولی شہر کا اور موسم بابرکت موسم اللہ پاک کو تی رحمتہ اللہ ماں میں ایسا بریچی بلے ایک زحمتی ہمیں ورہ جوڑ بھی کہ ماں انسانا ماما پنگوشان کہ ماں انسانا امکر جو غلازت تی لوگے دپا یا میتگن چی کم موڈائن امکر دور داتا کہ اور آپ جمع باں اور آپ جب جمع باں تو اچھی یک جراثیم ماحول تو کا یک سیفٹی نبی میں ماحول تو کا پڑ چکے ہمیں جو کچڑا یا چیزیں شن جراثیم بال کرنتے اور ظاہری ابھی جو مسازی دی جو میں انہیل کنی آئی انہیل اشکی میں جمس میں جس میں تو کا رواں خیر ہی میں جس میں ایک بعض بلائیں کوالٹی پاکستانی جس میں خاص کر کے ہر ای تو کا جو یہ پروٹیکٹیو جمس مطلب ماں کسانی میں پیتا گوشتا پیتا فوجی جراثیم جو میں جس سے ہمارا پروٹیکٹ کا ہر ٹائم ایکٹیو بھی اور آئی ایکٹیو بھی یہ وجہ انچی ہمشی کہ ماں ہر چیزیں انچی بچیں والے پھر بھی کوشش بکنے تا کہ وہاں ہولا گندہ مکنے تا اور صاف ستھرا یہ بکنے تا خاص کرنی عید روچ کائے گیا اور عید روچہ بکرا عید ماں قربانی ہم کنی بلے میں تو کمشی کہ قربانی کنگے سسٹم میں کرا موجود نہیں اگر میں در ملکہ بروئی در ملکہ قربانی واسطے ایک بلائیں گراؤنڈی بھی چوشی گراؤنڈی بھی اور گراؤنڈی تو کا ہر کسی سجی کسائی نشتگا اور ہر کسی جو ہستی ہوتی قربانی عمودہ چیکا قربان کا ہوتی پسا یا گو کا یا ہما جانور کے آئے نا مطلب زرتا پاللہ نام ماں قربان کنگا اور اما ٹیمہ ماں گراؤنڈ تو کا قربان کرنتی اور ری کا کنچی چیز دے کہ ہر چیزہ ہوتی تو کا جذب کا اون بی جراثیم بی ری کا چیزہ ماحول تو کا شنگ بیگا نیلی تو قربانی واسے گراؤنڈ یا مہیا کو تا بلے بدبختی میں کہ میں میت کا ہر قسم ہر جگہ یا میں کرا گراؤنڈ موجود ہی لیکن میں تو کوئی عقل نہیں سے کہ میں عقل استعمال بکنی کہ میں گراؤنڈ تو کا سجی میں یکجا بھی قربان بکنی تھی جانورہ اسی تو کو فائدہ ہمشی کی اسی تو کا لوگ میں گندہ نبی میں عید خراب نبی میں میت کی ڈن غلاظتہ پور نبی اور ظاہری ابری ایک جانوری کے تو کوشے ایک جانداری کے تو کوشے آئی تو کچھ اون بھی ریچی یہی گوشت ہم بو کا بدبو کہتی عید ماحول عجیب ماحول بنی میں کسانیاں چی سوچاں کہ چیا ماں ای چیزاں چی کمو مطلب باشعور نبی کہ مارا لوگ دپا عموماً ایوہ ماوی کنی خیر لوگ دپا ای پاس سروتی قربان کنی بلے مارا عموماً ینچی جگہی شواز کنک پڑی کہ آئی تو کا ریک ببا میدان بھی اور آئی تو کا ای ایبلٹی بھی کیا چیزیں جذب بھی کم ہوتی تو کا اور آئی ینچی عبید میں لوگ جگہ مطلب میں لوگ دیم صاف بھی وتی قربانی باہر آبیدی کی مطلب لوگا بیاری پدا یعنی باہر بکنی الگ الگ یعنی کہ یعنی حصہ بکنی جو کہ اللہ پاک کے حکم حصہ کنگے یعنی جو کہ سنت نبی طور پہ میں یہ حصہ بکنی اور وتی آنسائے گنا رشتہ دار آنا خاص کر موتی غریب عوام آ رہا یا ہمارے ضرورتی ہمیں یہ قربانی نکتا یہ بار بکنی بلے مین مول مراد ہمشے کی قربانی تو کا بیدے کی میں سسٹم بھی بیتی قربانی کنگے بیدے کے جانوران ذبح کنگے ایک سسٹم بھی بیتین وتی لوگی دپا ما بیتی لوگی توکا ما بیتین ایک گراؤنڈ بھی بیتین مدہ سچی میتک جمع بھی بیتین اور مدہ وتی باری انتظار بھی بیتین اور وتی باری توکا گراؤنڈ توکا ہی جانور ذبح بھی بیتین ایک بہتری بیتگا ایک سیفٹی بیتگا میں سجنانی واسطہ بلے خیر میں تو کما میں میتگا ایک بلائیں گراؤنڈ اچھی ذات و ازان تھی تو میں میتگا ایک بلائیں گراؤنڈ ایک گراؤنڈ خاص کر عید واسطہ باز کارآمد بھی بلے میں میتگا ایک کا کہ مردمان چیزاں باشعوری مردمان کا سیارہ ای سمجھ نہیں سے کہ گراؤنڈ تو کا جو استی ماں بیدے کے ماں امی سسٹمہ جاری بکنی شنچی عبید اگر تو آیا نا گوشے تو گوشن کہ ماں مستر نہیں اوشی ماں مستر نہیں ماں حیران با کہ ماں یک میتگی تو کا نشتگی ظاہری ابری ہرچ پاک کراچی تو کا ہرچ یک قومی یک میتگی تو کا نشتہ تو میں ایک میتگی تو کا نشتگی میتگی تو کا مردین آدم بھی استی جنین آدم بھی استی ماں کدی بھی ذمہ داری زیر کا کوئی بھی چیزیں تیار نہیں اگر میں میتگا کوئی پرابلمی بھی کوئی جیڑائی بھی تو ماں نشتگی کہ ماں مستر نہیں ماں صرف انتظار کریں کہ ماں مستر بھی میں بذات وقت میں ذمہ داری نبنی کہ یک
فردی ذمہ داری نبنی کہ ماں وتی رائے بدی یا کہ ماں یک اقدام بکنی یا کہ ماں کوشش بکنی کہ جو چیز صحیح آئی واسطہ مردم جمع بکنی. حالانکہ می تک یک انچی چیز ہے کہ ہرچ مردمی دومی مرد میں کمک کرنگا اللہ ماں ریڈی بھی اگر میں ایک سسٹم ہی جوڑ بکنی کا سانی نا چونکہ میں میت کا بھی ایسے تقریباً ہی میت کا تو کاستے لیکن یہ سسٹم جو استی زیادہ جاری ساری نبی کہ ماں ہوتی ایک چندائی منتھلی ایک چندائی ماں میت کے واسطہ جو استی مہیا بکنی آ چندہ جو استی ایک خاص ذمہ دار مردوں میں دستہ بھی اور میت کے تو کا ایک کرسی سیری کوئی بھی پالی چیزی ٹینٹی یا کوئی بھی چیزی مہیا کرنے واسطہ کارآمد بھی بلے انم پیسہ یک وقتی بھی تک یہ چیز بیتگا می تک تو کہ یک انچے خاصی مردوں میں مہیا خود کے مطلب وقتی ویسا سلیکٹ خود کے کہ آئیا جو استی یہ سجی چیز سنبھالے تو بلے مرچی باندھا ہمشی کی مرچی باندھا ہر کسی ہوتی لوگ ہے تو کڈی ہے تو کا بندی ہر کسی بذات وتی کارا کت نہ کا بل دگرانی چیکار کا اور ہر کسی یک سیلفشنس یک خود غرضی ہے میں تو کرو گے کہ ماں ایک سوچ عید کرنے کہ ماں چیا ماں چیئے واسطہ ماں سجی پوشتا ٹٹگی اور ماں سجی ایک تمہیں مدد کرنے واسطہ بالکل بھی دیما نہ رومی بالکل بھی گام نظیری اور اگر کوئی میں تو کنچی مدد کرنے کوشش ہم کام تو ماں چیکنی ماں آئی رب پوشتا چگل دی پرچا کہ ماں یہ سوچیں کہ کسی نہ کرنگے تو چیئے کرنگے یا تو موتی گپن چی بعض اوقات میں میت کے تو اگر یکی شریکار کا یا کوئی نیکی کا یا کوئی شریکار اقدام کا یا کہ اگر ان کیس اگر ایک مرد میں آئی میت کی گندگی پسند ہے اور جاڑو زیری ہوتی میت کا صاف کرنے لگی یک انڈین مووی بھی اس کا منہ بھائی ابھی بھی اس خوشی آئی تو کا یک بعض بلائی میسیج ہی اور یہ میسیج جو یہ مووی ہے بعض کم موویز ہیں کہ آئین تو کا میسیج ہستی اور یہ میسیج فلم جب تو مردمارا بعض متاثر کرتے اور مردمہ جو ہستی بعض یہ فلمارا فالو کو اور من لوٹا کہ موویز اور اگر معاشرہ صحیح طریقے سے تربیت کنگی اور ایک میڈیا اور الیکٹرانک بھی سوشل بھی یہ بعض بڑے پلیٹ فارم ہی معاشرہ مردمانہ صحیح ڈائریکشن پیش ڈار گئے لیکن بدبختی ہمشی کہ ماں سجین جو ہوتی ٹی آر پی تو فالوورز ہوتی ویورز سے پوچھتا کب تک ملے ماں نظانی کہ یک ویڈیو میں تھرو میں چکر بلے میسیج داتے ہیں تو خیر یہ فلمیں ماں گپا ویکنے کو تو یہ فلمیں تو کا یک بعض بلے میسیج ہی کہ صبر و تحمل بعض ضروری خاص کر میں فردی زندگی واسطہ میں وتی ذاتی زندگی واسطہ صبر و تحمل ضروری یعنی کہ آؤدا یک گاندھی جی مہاتما گاندھی جو اس سے کال بھی ایسی کہ ایک گال پہ اگر کوئی تھپڑ مارے تو دوسرا گال آگے کرو تو یہ بھی ایسی کہ آئی تو کہ پریکٹیکلی پیش داشتی ہے کہ چون یہ چیزیں ماں فالو کت کنی اور چون ماں خرابی اور شریع ماں تبدیل کت کریں اور اے ابر زندگی ہے یک بعض بلائی حقیقتی اگر انسان کوشش بکا تو خرابی کنچی آسی جو بعض تقریباً سجین کٹما رتبا کا تقریباً جنگلہ نتبا کا باغ و بہار رتبا کا لوگا نتبا کا خرابی کنچی آسی نیگیٹیوٹی کنچی آسی منفی تاثرات یا منفی جو ہر چیزیں تو کا منفی جو چیزاں اب بعض بلائی آسا لیکن مثبت یا پازیٹیوٹی یا کہ شرری یک انچی آپ یعنی کہ آسا میں کر بلا بھی آئی کوشش کے واسطہ ایک سردی آپ ہی بسی تو یہ چیز جو شرری ہے انچی آپ ہی کے بلائیں آسا رہا بلائیں تباہیہ رہا راحت اور سکون اور آئیے تو کا یک بعض بلائیں شرری جو استی خرابی رہا شر کنگے واسطہ ٹائم علمہ زیری بلے بالکل گیرنٹیڈ خرابی اور شر کنگے واسطہ صحیح بلے اگر ماں بیچاری مرچی باندھا گا کسی میں مزورن جگب کو مزورن جگب کنی کسی میں مارا چپلی چاہ دو چپل جنی کسی مارا یک زائدہ ما دو زادے کسی مارا یک بدتمیزی کو ما ڈبل بدتمیزی کنی مستری کستری میں ذہنہ چی درد کا انسان انا انچو گیش بیتا فضول انا کدی لاتی مردمانی صرف ایکشنز اما گندہ تو من حیران با کہ اچھے سوچے کہ من تو اچھے ہستے حقیقت میں امشی کہ ماں صرف گوشت اور پوست یک پتلے اگر میں تو کا موومنٹ استی تو ہاں میں کم باز دماغی وجہیں چی لیکن حقیقی جو میں تو کا چیز یا روحی میں روحی جو گندگ نیتی جو مارر بھی گندگ نیتی اور جو کہ اصل دنیا مطلب جو کہ اصل حقداری ہر چیزہ نہیں
تو اگر میں بیچاری تو یہ دنیا کو نندگی بھی یک آخری یک کے ذریعے میں جسمی اور جسم ہستے گوشت اور پوستے کو مظاہری بھی گوشت اور پوستے ایک لوتھڑائی مکسانی لوتھڑا بھی تگی پتہ ایک ہڈی بنے تھی پتہ چون چون اللہ پاک میں ہمارا جوڑ کو تا یہ بھی ایک بلائن سائنس تھی جو کہ وہاں ہمیشہ کچھ قرآن شریف وانے کی پرچہ کہ آئی تو کہ پورا ایک طریقہ کار ہی لکھتا اللہ پاک چون انسان جوڑ کو تا اسے ابیر میں ایک لوتھڑے لیکن اگر میں بیچاری پوست جو میں بیرونی پوست یہ ہم اکلی امی میں جسمان چے بیٹی گولی چارو کا میں کشا کسی نشت نہ کا میں اگر میں بیچاری یک پسی یک گو کی یک جانوری مارا باز دوستی یک کچھ کی جو میں پیٹ میں لوگا پالی مارا باز دوستی خوبصورت بھی لگی میں یہ گلائش بھی کنی میں یہ پیار بھی کنی میں یہ لیب بھی کنی بلے کہ آئیے بیرونی پوستا ہٹائیں اور تصور بکنے کی آصف یک گوشتی بھی بیتے چاہ ماں آئیے مارا یہ انچی محبت بیتے گا چاہ ماں یہ پیار کو تو گا میں دل خراب بیتے گا حقیقت ہمیشہ یک اسمیلیت کا یہ جی گوشت ایک کچے گوشت اسمیلیت کا میں دل خراب بیتے گا میں یہ چارت نہ خود گا میں یہ لوگن چی ڈننا کشت گا یا تو میں آئیے یک دم بے دخل کت گا میں انسان بھی ہمیں حقیقتی کو لی چارو گا یہ جو بیرونی پوست تھی بس اشیا مارا داشتا خوبصورتی صرف اشی اگر یہ میں جسمان چی بیٹی گورا میں کشا کسی نشت نکا مارا کسی چارت نکا میں کسی گپ کت نکا مارا چار کے واسطہ انسانی نظر تیار نہ پا تو دعا بکنی میں پوست جو اللہ پاک میں مارا ڈھکے تھا مارا ڈھانپے تھا اور مارا یک شیل داتگی کہ ماں پھر بھی کم و باز لائق بھی گپتران کنگے کسی کرنندگے کسی یہ چار گے تو یہ جو انا یہ جو غرور یہ جو سجے تکبران یہ صرف یک پوست کاری اسی طرح کریمہ بلے کجا کی پوست پیر بھی مطلب میں جلد پیر بھی ماں پیر بھی تو یہ تکبر انا یہ غرور سجی ختم بات یعنی کہ سجی مول مراد ہمشی کہ میں یہ سجی نیگیٹیویٹی یعنی جو حقیقی وجہ میں شیلی جو اوپری جھلی جو میں سر اللہ پاک کا کوری داتا ہے جو میں کوری صرف ہمشی تو غور بکنے اگر مجھے جسم سرا اور یقین کرنے مارا چکسی بھی یہ چیزیں چیز دو چار نبی اور ہمیشہ ہمیں سیلف ریسپیکٹ کنک سکی دگرانی اور ہمیشہ ہمیں کوشش کرنے کہ میں چاگر دے تو کا میں جانا چی میں جسمن چی یا میں کارکردگی انچی میں چاگر درہ فائدہ پوچھی پرچہ کہ انسان جب تک زندگی تب تک ایک موقع استے کہ آوتی آخرت رایا ہموار بکاں آوتی شری را وتی خرابی انچی ہوتی شری ہوتی خرابی اور شری انچی شر بکا اور ہمیشہ چاگرد تشکیل ہمیشہ ایک مثال ہی کہ ایک مردمی چیس بیتا اور یہ پورے چاگرد ماحول تبدیل کتا گوشی ایک گندی مچھلی پوری تالاب کو گندا کرتی ہے بلے اگر ایک شر ایک کمل پل یعنی کہ کیچڑن چی کمل پل بھی در کے اور کمل کا پھول جو ہے اردو بلوچی بھی مکساں ہمیں کمل جو پل لی اسا جی کیچڑا رہا خوبصورت ترین پیش داری سوچ کے گپی قدرت ہمارا بازی مثال داتگا جو میں سوچ کے واسطہ ضرور یک باز بلین کوئشن ہے بلے وہ تھی براگشہ دیما بوری مرچی بھی میں کرا گیسٹ ہستی مرچی بھی میں کرا سرحال ہستی مرچی میں سرحال تقریباً بعض امپورٹنٹ سرحال ہم اور موتی گیسٹا نہیں مگپ کرنی بلے آئی انچی پیس زیری کسانی بریکی زیری کسانی بریکی پتہ ساڑی بھی میں کہوں بیتا وشت کے گلی چارو کا بریکن چی ساری انچو کی مگا پتران کرن گئے تھی لاتی چاگردی کا پتران کرن گئے تھی اور میں چی ذمہ داری فردی ذمہ داری میں چی وتی چاگردے واسطہ اسی انچی ابید مرچی مگا پتران کنی ماں جو قانونی طور پہ میں جو معاشرتی حقوقاں یا فردی حقوقاں آئیے بابتا گا پتران کنی سوشلی یا چاگردی جو کارکنہ جو چاگردے واسطہ ایجوکیشن واسطہ ان کے وانوں کو زان کے واسطہ یا پھر چاگردے دیگے اڑو جنجالی انگو ہم گرنچاں آئیے بابتا گپتران کنی کو میگما ہمراداری کنگے ایڈوکیٹ فرحان قریشی السلام علیکم سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں آپ کے بارے میں آپ سے ہی تفصیل جانیں گے لیکن پھر اب ہم جائیں گے مزمل جاوید
यंग सोशल एक्टिविस्ट और वाजावती स्कूल हम रन का तो माँ वानो जाने के बाबत शिमा भी कपूरान के अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम करते हैं आपको शो में। सबसे पहले तो मैं आप साहब को कहूँगी कि अपने बारे में ज़रा तफसील से बताएं कि आपने मुझे कहा था मीरपुर ख़ास सेक्टर से आप इलेक्टेड लाइब्रेरी जी। सबसे पहले आपके तमाम व्यूअर्स को बलूचिस्तान सिंध और पाकिस्तान में देखा जा रहा है, सबको मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि आपने इंट्रोड्यूस कराया, मेरा नाम मोहम्मद फरहान आबिद कुरैशी है। मैं मौजूदा जो इलेक्टेड बॉडी का जो है लाइब्रेरी सेक्रेटरी हूँ और हाई कोर्ट की और लोअर कोर्ट की जो है 2009 से जो है प्रैक्टिस ड्यूरिंग करता हुआ आ रहा हूँ। तो इसके हवाले से जो है सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, शहर के अंदर जो है लोगों के गुरबा के और कानून के हवाले से जो है उनको अकोमोडेट करते रहते हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ जो NGO से जो है कनेक्टेड है, जैसे कि आप देख रहे हैं रोटरी को जो है हम इंट्रोड्यूस करते हैं। रोटरी को जो है अपना उनके साथ काम करने का एक अच्छा तजर्बा है और मौजूदा जो है आने वाली बॉडी जो हमारा 1 जुलाई से टेन्योर शुरू होने जा रहा है। मतलब आप माशरती मसाइल को कानूनी तरफ से तौर से हल करने की कोशिश करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। माशरती जो भी इशूज़ हैं लोगों के और उनके आमदनी के हवाले से और उनके साइलिन के जो मसले मसाइल हुआ करते हैं उनको तमाम को जो है कानूनी तौर पर उनको अकोमोडेट किया जाता है। बड़ी बात है सर। अच्छा, मुजम्मिल जावेद साहब के पास जाएंगे। आप बताएं अपने बारे में। आपने जो आप स्कूल भी रन करते हैं माशाल्लाह से, तो आप एजुकेशन के बारे में आए हैं। एजुकेशन के हवाले से आज बहुत सी बातें होंगी, लेकिन आप पहले अपने बारे में तफसील से बताएं। जी, मेरा नाम जैसा कि आपने बताया मुजम्मिल जावेद है। बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं आप लोग के चैनल का, आप लोगों ने मुझे मौका दिया एज एजुकेशनिस्ट। और अच्छा, मैं एक स्कूल रन करता हूँ, उसका नाम है लर्निंग सेंटर स्कूलिंग सिस्टम। एक कंप्यूटराइज्ड ऑटोमाइज स्कूल है जो कि बहुत कम फीस के ऊपर बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। गुलशन इकबाल के अंदर है, गुलजारी रोड पर, कराची में। और इसके अलावा मैं रोटरी इंटरनेशनल मेन कराची क्लब में होता हूँ, प्लस मैं एप्समा के अंदर होता हूँ एज अ कोऑर्डिनेटर ईस्ट ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध के अंदर। और जहाँ तक आप मेरे स्कूल का पूछ रही थी, तो हमारा स्कूल जो है हमने इसको कंप्यूटराइज और ऑटोमाइज इसलिए कर दिया है ताकि जो एजुकेशन में हमने ये एक्सपीरियंस किया, जब मैनुअल सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम फेस करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल बंक मारते हैं घर से निकलने के बाद, बड़े बच्चे नई नई दुनिया में होश संभाला इन्होंने, तो बड़ा मजा आता है हम छुट्टी करके हला पूड़ी खा के आ जाए। हमने क्या किया, हमने बायोमेट्रिक सिस्टम कर दिया। अगर आपका बच्चा एब्सेंट है, अच्छा आपका स्कूल बायोमेट्रिक सिस्टम है बच्चों के लिए भी, अगर आपका बच्चा एब्सेंट है तो मदर या फादर जिनका नंबर उस मशीन में फीड है, दे विल गेट अ मैसेज, ताकि वो कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं बेटा कहाँ पर हो। ये तो मिसाल के तौर पे एक चीज़ मैंने आपको बताई। प्लस CCTV कैमरा कवर्ड है, प्लस उसके अंदर जो है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम रन करता है सॉफ्टवेयर बेस्ड। काफ़ी सिक्योरिटी सिस्टम है आपके स्कूल। जी जी जी, क्योंकि इस जदीद दौर में बड़ी ज़रूरत है इन सारी चीज़ों की। बहुत बड़ी बात है सर कि आप इतना, ख़ास कर ये तो भंग मारना तो बहुत बहुत हमारे अब्बू के ज़माने में भी था, लेकिन आजकल क्योंकि माहौल ज़रा ख़राब हो चुका है। उस ज़माने में ये लोग अगर जाते थे स्कूल से कहीं तो सिनेमा जाते थे या कहीं और जाते, कोई शिकल करते थे। आजकल माहौल ख़राब हो चुका है। तो मैं आपको बताऊँ, ये सिस्टम तो हमने लगाया सिर्फ माहौल देखते हुए, अदरवाइज़ हमारा ऐसा स्कूल है जहाँ बच्चा ये नहीं कहता संडे कब आएगा, वो संडे को बैठ के कहता है मंडे कब आएगा। अच्छा, ऐसा हमने इनको फ्रेंडली माहौल दे दिया। हम चाहते हैं कि वो बच्चा स्कूल को अपना जेल ना समझे, जेल ना समझे, वो अपने घर को जेल समझ के स्कूल भाग के आता है। अच्छा, जेल के अलावा जो बच्चों पे, इस बारे में तो हम लोग बात करेंगे आज तफसील से, क्योंकि आप आए हैं तो मुझे भी मौका मिला है कि मैं भी अपने दिल की थोड़ी सी बातें करूँ। मैं बच्चों को आजकल देखती हूँ मजदूरी करते हुए, और हम लोग जो बच्चों पे बोझ डालते हैं, मैं ये सोचती हूँ कि हम लोग ज़रा, अगर मैं सोशली अगर इस चीज़ को देखूँ, इस गर्मी में मैं अगर घर से थोड़ा सा, मैं ऑफिस आती हूँ मिसाल के तौर पे, गाड़ी में आती हूँ, मुझे इतनी गर्मी लगती है, मेरी हालत बुरी हो जाती है। मैं घर जाके ना इस माइंड सेट में होती हूँ कि कोई मुझसे बात करे या कोई मुझसे चीख के बात करे या कोई भी मुझे कुछ भी बोले, मैं जाके रिलैक्स होना चाहती हूँ घर में। अब बच्चा स्कूल से बोझ उठा के गर्मी में आता है पैदल, और वो बोझ अगर वो बस में भी आता है, वैन में भी आता है, आपको पता है स्कूल वैन कैसी हैं, जो जानवरों की तरह, बकरियों की तरह इनको घुसा के रखते हैं, तो वो फिर वो जब आता है तो वो थका हुआ होता है, फिर हम उसको भेज देते हैं ट्यूशन। अच्छा, उसी बोझ के साथ, उसी बैग के साथ 5-6 किलो उसका वज़न है, तो ट्यूशन भेज देते हैं। ट्यूशन से जब वो घर आते हैं फिर हम उसको भेज देते हैं मदरसे। अच्छा, वहाँ से जब वो घर आता है तो हम उसको खेलने नहीं देते, उसको एक मोबाइल हाथ में दे देते हैं
یا تو اس کو اتنا ڈانٹتے ہیں اتنا مطلب ماں باپ بھی اس کو اتنی بے عزتی اس کی کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے بچہ جان سے بیزار ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک عجیب سا سسٹم ہے. خیر سوشلی اگر ہم معاشرے کی بات کریں تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے کہا کہ معاشرتی جو مسائل ہیں ان کو قانونی طور پہ حل کرنا, تو بیسک جو مسائل ہیں معاشرت آج کل, ایک فردی مسائل بھی ہیں یا حقوق بھی ہیں, وہ کیا ہیں؟ فرسٹ آف آل معاشرتی مسائل کے حوالے سے جو بنیادی ہیں وہ آج کل ہے کہ جو بھی کام بندہ کوئی شروع کرتا ہے اس کے اندر جو ہے فراڈلینٹ کا جو ہے اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے. ایون کہ اگر کہیں انویسٹمنٹ بندہ کرتا ہے تو سامنے جو ہے اس کو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ میں جہاں انویسٹمنٹ لگا رہا ہوں آیا کہ وہ بندہ ریلائبل ہے یا نہ ہے. موسٹلی یہی دیکھنے میں آیا کہ بندہ اگر کسی کو فرینڈلی کوئی کیش اماؤنٹ دے دیتا ہے چیک کے تھرو یا کسی بھی قسم کی پیمنٹ کرتا ہے, کوئی گڈس پرچیز کرتا ہے, تو وہاں سے اس کو شکایت یہ موصول ہو رہی ہوتی ہے کہ بندہ فراڈ کر کے چلا گیا. اگر نہیں بھی گیا تو وہ منی کو اپنا یوز کر کے اپنا بینک کرپٹ ہو چکا ہے کہ بھئی میں آپ کو ریٹرن کرنے کے لیے حیثیت میں نہیں ہوں. تو پھر ان کی ہیلپ کے لیے ہم نے ایک ڈیسک قائم کیا ہوا ہے. تو اس ڈیسک کے ذریعے جو ہم نے جتنے بھی یہ فراڈ لینڈ کے معاملات ہیں میں اور میری ٹیم قریشی لا ایسوسی ایٹ ان تمام کو ڈیل کرتی ہے اور ان کو فری آف کاسٹ جو ہے سروسز پرووائڈ کرتی ہے. فری آف کاسٹ پہلی بار کسی وکیل کے منہ سے میں سن رہی فری آف کاسٹ. کیونکہ ہم سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, کیونکہ میرا جو پیشن ہے لا میں آنے کا وہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا اور فری آف کاسٹ جو ہے سروسز پرووائڈ کرنا ہے. مطلب یہ اچھی بات ہے کہ آپ ماشاءاللہ سے اتنا سوچتے ہیں اپنے معاشرے کے لیے. لیکن ہم ایجوکیشن کے اگر بارے میں بات کریں تو آپ کی کیا رائے ہے آج کل جو آپ پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کو دیکھ رہے ہیں؟ اس میں دیکھیں ایجوکیشن سسٹم جو پاکستان کا اس وقت ہے وہ ایک زبان میں ہم کہتے ہیں نا آبے کا آبا بگڑا ہوا ہے. اس کا پرابلم ہے کہاں سے؟ دیکھیں ایک بچہ جب اسکول کے اندر ہوتا ہے تو جیسے ہی وہ ایک ایج پہ پہنچتا ہے کہ اس نے ہوش سنبھالا ہے تو اس کو ایک فارمولا دیا جاتا ہے, بیٹا آگے بیٹھو گے تو آگے بڑھو گے, مگر پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب. مگر اس کو معلوم پڑتا ہے کہ پڑھ لکھ کے بندہ نواب نہیں بن رہا, الٹا پڑھا لکھا نواب کے پاس نوکری کر رہا ہے. کوئی نواب پڑھا لکھا نہیں ہے. اس کو ایک سسٹم سمجھ میں آتا ہے کہ وہ فرنٹ پہ بیٹھا ہے تو اس نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ڈھونڈنی نوکری, پھر ڈھونڈنی چھوکری. انڈائریکٹلی اور اس کو یہ معلوم پڑتا ہے جو اس کے پیچھے بیٹھنے والے تھے یعنی اس سے کم پڑھنے والے تھے جو اے گریڈ نہیں بی گریڈرز تھے, یہ پڑھائی کو اتنا لائٹ اس کے لیے لیتے تھے کہ یہ بڑے باپ کے بچے تھے بزنس مینس کے انٹرپرینورز کے, تو وہ بیسیکلی اپنے ابا کو ریپلیس کرتے ہیں, وہ بزنس جوائن کرتے ہیں. یہ پڑھا لکھا ان کم پڑھے لکھوں کے پیچھے نوکری کرتے ہیں. اچھا وہ کم پڑھے لکھوں سے جو کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ سیاست جوائن کرتے ہیں. پھر یہ جو تھوڑے کم پڑھے لکھے زیادہ کم پڑھے لکھے والوں کے پاس جا کے میں کہوں گی پوسٹ مارٹم, یہ زخموں پہ نمک چھڑک دیا زخموں پہ نمک چھڑکنے والی بات. ہاں جی. پھر وہ سیاست جو کم پڑھتے ہیں وہ سیاست کرتے ہیں اور آگے دونوں کو چلاتے ہیں, بزنس والوں کو بھی اور جاب والوں کو. پھر جو ان سے بھی کم پڑھنے والے جو آپ کہتے ہیں کلاس کے نالائق اور ڈھیٹ اسٹوڈنٹس, ہاں جی, یہ انڈر ورلڈ جوائن کرتے ہیں, پھر یہ ساروں کو چلاتے ہیں, یہ سب کو چلاتے ہیں. تو حقیقت میں جو ہے آپ کا جو ہے جو یوتھ پڑھا لکھا ٹیلنٹڈ اسکلفل ایجوکیٹڈ ہے, اس کو آپ بیٹیوں کی طرح پال لیں. بیٹیوں کی طرح کیسے پال لیں؟ آپ ان کو پڑھا لکھا کے جب بڑا کرتے پھر آپ دوسرے ملک رخصت کر دیتے. کیونکہ اس ملک کے اندر اس بیچارے کو سوائے بے عزتی کے پلٹ ٹو دا پوسٹ دھکوں کے کچھ نہیں ملتا. اور جب وہ باہر جا رہا ہے تو آپ یہ دیکھیے آپ کے ملک کا ایجوکیٹڈ یوتھ اور ٹیلنٹ باہر جا رہا ہے, وہ آپ کی نسلیں باہر لے کر جا رہا ہے, اور اس کو کیا آپ کے ملک سے محبت رہی ہوگی کہ اس نے ساری زندگی لگائی, جیسا کہا ویسے پڑھا, جو کتاب ٹیچر نے کھولی اس میں نہ نہیں کیا اس کو پڑھا, اچھے سے اچھی پوزیشن لائی, بٹ جب آپ نے اس کو مارکیٹ میں انٹر کیا تو اس کو جاب آفر کرنے والا کوئی نہیں ہے. بالکل بالکل, یہ بات بہت یہ تلخ حقیقت ہے جی. اور یہ انہوں نے جو چین بنائی ہے مجھے اتنی پسند آئی کیونکہ یہ جو انہوں نے بالکل مطلب کیٹیگرائز کیا ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کو, جو رینک جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ جو سیکنڈ رینک آتا ہے وہ خراب ہے, وہ جو فلاں فلاں فلاں, لیکن یہاں پہ جو آپ نے بہت پیارے طریقے سے پاکستان کی ایجوکیشن سسٹم کو تشکیل دی ہے, یعنی کہ ایک کیا کہتے ہیں ایک وضاحت کی اس کی, وہ ہمیں بہت پسند آئی. یہ بہت حقیقی بات ہے جو کرنی چاہیے. اچھا آپ ہم بتائیں جیسے کہ کہہ رہے ہیں کہ ایجوکیشن سسٹم میں یہ چیزیں ہیں اور یہ حقیقت ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, یہ میرے گھر کی بات ہے, میں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہوں اور نہ ہمیں ڈھکنا چھپنا چاہیے, کیونکہ حقیقت ہے ہمارے گھر کے بچے جب اسکول سے آتے ہیں اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہیں,
باپ پتہ نہیں کیسے کما کے اسکول کی فیسیں بھر رہا ہے, اور جب گھر میں آتے ہیں پیپر دیکھے, ابھی پیپر کا جو ماحول تھا تو بچہ خوش ہو رہا ہے, ٹیچر نے تو چیٹنگ کرنے کے لیے اجازت دے دی تھی, ماں بھی خوش ہو رہی ہے. اچھا تو چیٹنگ کر لی, کتنی کی بھائی دکھاؤ تو صحیح کون کون سے کویشچنس کیے. اچھا بچہ خوش ہو رہا ہے, اس کے ساتھ اس کی ماں بھی خوش ہو رہی ہے, چلو چیٹنگ کر کے پاس ہو گیا میرا بچہ. تو ہم لوگ اتنا پڑھاتے کیوں ہیں پھر بچے کو, اتنے مطلب ہیوی فیس دے کے, کوئی بھاری فیس دے کے, بجٹ سے آؤٹ ہم اسکول بھیج رہے ہیں, لیکن بچے کو پڑھنا لکھنا آتا نہیں ہے, لیکن وہ چیٹنگ کر کے پاس ہوتا ہے تو ماں فخر کرتی ہے. یعنی کہ بچپن سے ہی ہم اپنے بچے کو کرپشن سکھا رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ صرف اور صرف ہے کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے وہ اس پہ کمپرومائز کیا جا رہا ہے آج کل. بالکل. پرائیویٹ اسکولس گورنمنٹ اسکول کا اگر آپ کمپیریزن کریں تو کوالٹی آف ایجوکیشن دونوں جگہ ویک ہے آج کے دور میں. جس وقت ہم نے گورنمنٹ اسکول میں اور پرائیویٹ اسکول میں ایجوکیشن جو ہے حاصل کی, اس دوران کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کیا جاتا تھا. اب کوالٹی پہ کمپرومائز کیا جاتا ہے, اور دکھاوا بازی اور جس طرح کے معاملات ہیں, جس طرح بزنس کو جو ہے وہ بزنس پروسیجر فالو کیا جا رہا ہے کوالٹی کو کمپرومائز کر کے. اب یہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہمارا جو مین مرپو خاص کا مسئلہ ہے, اس حوالے سے ہمارے مرپو خاص کے کچھ دوست ہیں جو وی وانٹ یونیورسٹی کے نام سے جو ہے تحریک چلا رہے ہیں کافی عرصے سے. ان کی کوشش یہی کہ کوالٹی کو کمپرومائز نہ کیا جائے, اور مرپو خاص جو ایک 15 لاکھ کی نفوس کی آبادی کا ایک شہر ہے, اس کو یونیورسٹی سے جو ہے محروم رکھا ہوا ہے آج تک. تو ایسے لوگ جو اس چیز کو دیکھتے ہیں اور اس پہ جیسے کہ سر ہیں, اس چیز کو دیکھتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں اور اس پہ ریسرچ کر کے اقدام کرتے ہیں اس کے لیے, یعنی کہ ایجوکیشن سسٹم کے لیے پاکستان کا, جو کہ ابھی بہت زیادہ میں کہتی ہوں کہ بالکل 0/0 ہوتا جا رہا ہے. تو کیا ایسے لوگوں کو قانونی سپورٹ ہے؟ نو ڈاؤٹ ایسے لوگوں کو قانونی سپورٹ بھی ہے اور حکومتی سپورٹ بھی ہے. وزراء اور مشیر جو ہے اپنی پسند کے جو بھی افسران تعینات کرتے ہیں ان کی جو ہے سپورٹ ان کو. ہمارے مرپو خاص بورڈ کا بھی یہ حال ہے کہ وہاں پر پیسے لے کے جو ہے لوگ بچوں کو گریڈ دیے جاتے ہیں, اور یہ وہ واقعی کیٹیگرائز کیا جا رہا ہے بالکل. ہمارے بلوچستان جہاں اسپیشلی ہمارے جو ہے اپنا پرائیویٹ اسکولس وہ اس کے اندر سب سے زیادہ ملوث ہیں. اچھا آپ سوچیں اگر میڈیکل فیلڈ میں آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ میڈیکل فیلڈ میں ایک ایسا سینسٹیو فیلڈ ہے کہ آپ جو ہے ایک ڈاکٹر بنا رہے ہیں, یعنی کہ لوگوں کے لیے ایک محافظ بنا رہے ہیں, ان کی جان کے لیے ایک محافظ بنا رہے ہیں, اور وہاں پہ وہ بچہ پاس ہونے لگتا ہے, مطلب وہ پاس ہوتا جاتا ہے, اس کا ٹیسٹ وہ کوئی اس کا جاننے والا پروفیسر لے رہا ہوتا ہے یا چیکر وہیں ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں نا کہ وہاں کے ڈاکٹرز کیسے ہیں جن کو علم نہیں ہے, جن کو وہ پراپر کوالیفائڈ نہیں ہے, سرٹیفکیٹ یا ڈگری تو ان کے پاس ہے لیکن وہ پراپر کوالیفائڈ نہیں ہے کہ علاج کر سکیں. یعنی کہ آپ کے سر میں درد ہے تو وہ کہتے ہیں دل کی بیماری ہے, دل میں درد ہے تو کہتے ہیں گھٹنوں کی بیماری ہے. ایسا کوئی ماحول چل رہا ہے پاکستان میں, خاص کر یہ بلوچستان یا پنجاب کی جو دیہاتی اسکولز ہیں. جی ہاں, سندھ کے انٹیریئر میں یہ صورتحال ہے کہ ہمارے پاس کوالیفائڈ تو ہیں لیکن سرٹیفائڈ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنی جو اسپیشلائزیشن جو ہے وہ وہاں پر اس چیز کا فقدان ہے. MBBS کرتے ہیں, اس کے بعد اپنے کلینکس اور اپنا گورنمنٹ جاب جو ہے اس کو رن کرتے ہیں وہ. اچھا آپ اگر یہ ماحول کو دیکھتے ہیں ایجوکیشن کی, یعنی کہ ہمارا سسٹم جو ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ پہلے ایک سسٹم ہوتا تھا کہ بچے کو پیریڈس کے مطابق جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں وہ جو بک میں لکھتے ہیں ٹائم ٹیبل دی جاتی تھی گھر میں, تو اس کے مطابق وہ بیگ اسکول میں لے کے جاتا. اب وہ تھوڑا شیڈیول سے آؤٹ ہو گیا ہے اور بچہ بوجھ لے کے اسکول جا رہا ہے, اور وہ کیا چھوٹے سے بچے کو ہم لوگ سائنس بھی سکھا رہے ہوتے ہیں, سندھی بھی سکھا رہے ہوتے ہیں, عربی بھی سکھا رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے پراپر ایک بچے کو, ایجوکیشن کیا ہے؟ دیکھیں کندھے پہ ڈالا ہوا بوجھ تو شاید وہ اٹھا بھی لیتا ہے جی, اس کے دماغ پہ آپ بوجھ ڈال رہے ہیں نا اس کی ننھی عمر کے اندر جی, اور وہ بھی آپ اپنی کم علمی سے ڈال لیں. پہلے آپ کو خود ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے, آپ اس کو بعد میں ایجوکیشن دیں. دیکھیں میں مثال کے طور پر آپ کو بتاؤں, ایک جو ہے پیریڈ بعض اوقات اتنا لمبا کر دیا جاتا ہے, 2 پیریڈ ساتھ رکھ دیے, انٹرنیشنلی 40 منٹس کے اوپر آپ کا دماغ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. پھر کیا ہوتا ہے, سارے باؤنسرز جا رہی ہوتی ہیں, بچے پیچھے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, آدھے ہیڈل کھیل رہے ہوتے ہیں, ٹیچر کہتا ہے میرا ٹائم پورا ہو گیا سیلی اٹھا لو اپنی. سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں گدھے اور گھوڑے کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں ان کو چلنا ہے ہمیں اسکل وائز. مثال دیتا ہوں آپ کو چھوٹی سی, کہ اگر آپ ایک مچھلی سے کہیں جاؤ درخت پہ چڑھ جاؤ, اگلا پیریڈ اس کا ہے, اور آپ ایک بندر سے کہیں اس سے اگلا پیریڈ ہے جاؤ تیر کے دکھاؤ, تو در حقیقت آپ ان دونوں کو نالائق ثابت کر رہے ہیں, بالکل, جبکہ وہ دونوں اپنی اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں.
تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ان کی پہلے قابلیت آئیڈینٹیفائی کرنی ہے. ایگزام سسٹم جو ہے انگریزوں کا دیا ہوا تھا, جب آپ ان کو لیبر فورس چاہیے تھی, اے گریڈ امپلائی, بی گریڈ امپلائی, آؤٹ ڈیٹڈ ہے, پرانا ہے, پھٹا پرانا ہے. انگریزوں نے بھی یہ سسٹم ختم کر دیا. ہارورڈ کے اندر ایگزامس نہیں ہوتے, اب تو ایم سی کیوز ٹائپ کے کچھ آپ کو پروجیکٹس دیے جاتے ہیں. جی مجھے آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی کتاب نہ کھولوں, جبکہ میں کلاس روم سے باہر نکلوں گا زندگی میں, ہر کتاب کیا گوگل کھلا ہوا ہے میرے پاس. آپ مجھے تمام ریسورسز کھول دیں, پرووائڈ کریں, اور آپ کہیں کہ بیٹا یہ تو ایگزسٹ کرتا ہے دنیا میں, اب تمہارا کنٹریبیوشن اس کے اندر کیا ہے. ان سب چیزوں کو اسٹڈی کرو اور اس سے کوئی اچھا آؤٹ کم لے کے آؤ, بجائے اس کے وہی 14 نکات جو قائد اعظم نے لکھے تھے, جو قائد اعظم خود بھی یاد نہیں تھے, لکھ دیے تھے اس نے, وہ آپ مجھے یاد کروا رہے ہو. یاد تو کروا رہے لیکن عمل کوئی نہیں کرتا. ایک بڑی بات ہے سر, بڑی بات ہے. تو ان کی بات کو میں اس بات میں سوئی میں کوزے میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مثال ہے کہ پھرنے والی بات ہے کہ جس ملک کا ایجوکیشن کا بجٹ اگر 6 بلین ہو, دیکھیں آپ جب آپ کمپیریزن کریں بنگلہ دیش سے, بنگلہ دیش کا جو ایجوکیشن کا بجٹ ہے وہ ہے 276 بلین, اور ہم کہاں کھڑے ہوئے 6 بلین پہ. تو یہ اونٹ کے منہ میں زیرے دینے کے برابر ہے. اچھا, تو ہم کیا ایجوکیشن پرووائڈ کریں گے؟ ایجوکیشن کا بجٹ سب سے کم ہے, جبکہ دونوں کی ضرورت ہے عوام کو, ایک ایجوکیشن کی, ایک ہیلتھ کی. اور یہ جو روڈوں پہ ہمارے بچے, جو یہ ہمارے بچے ہیں, بالکل یہ کوئی اگر یہ تھرڈ سے بھی آتے ہیں یہاں پہ, اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچوں, آپ باہر ملکوں میں دیکھیں ایک ایبنارمل, اور اس طرح کے بچوں کی جو ہے تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے کہ وہ اسکول کو چھوڑ کے بیچارے ذریعہ معاش کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. بالکل. اور آپ باہر دیکھیں کہ ایب نارمل بچے کو بھی گھر میں بیٹھا نہیں دیا جا سکتا. اگر ماں باپ اس کو چھپا کے بھی رکھتے ہیں تو ماں باپ سے چھین لیا جاتا ہے, کیونکہ وہ بچے کا فیوچر ہے, وہ ملک کا فیوچر ہے. لیکن ہم اپنے فیوچر کو اسی طرح روڈوں پہ دیکھتے ہیں, ہم کوئی اقدام نہیں کرتے. اور اس میں اگر میں معاشرتی بات کروں تو کیا ان کے لیے قانون نہیں ہے کوئی؟ میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ قانون ادارے تو بنے ہوئے ہوں گے, ضرور بنے ہوئے ہیں. جب یہ چائلڈ لیبر کو دیکھتے ہیں یا بچوں کو اس طرح دیکھتے ہیں تو بنے ہوئے, تو کیوں کارآمد نہیں ہے؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنی ذمہ داری سے ناواقف ہے. قانون بھی اویلیبل ہیں, قانون کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہے. چائلڈ لیبر کی جو ہے بالکل ایکٹ ہے اس کا کہ چائلڈ سے جو ہے آپ کو 18 ایئرس سے کم عمر کے بچے سے آپ کو کوئی بھی لیبر کا کام نہیں لینا ہے. جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ دن بدن ان کی اکثریت بڑھتی جا رہی ہے. وجہ یہ بھی معاشی صورتحال بھی ہے اور ایجوکیشن سے دوری بھی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے پراپر ان کو اویئرنیس نہیں دے رہی ہے. ایون کہ لا یہ بھی کہتا ہے کہ بچے کو اگر اسکول نہیں بھیجیں گے ماں باپ تو اس کی سزا کے حقدار جو ہے ان کے ماں باپ ہیں. لیکن آج تک کسی گورنمنٹ نے جو ہے ان کے ماں باپ سے نہیں پوچھا کہ آپ اسکول کیوں نہیں بھیج رہے. آپ کے کوئی معاشرتی مسائل ہیں تو وہ بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے معاشرتی مسائل بھی حل کریں. اس حوالے سے جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ شہزاد رائے صاحب نے جو ہے ایک کیمپین شروع کی تھی اور ایک اپنا پروگرام بھی چلا رہے ہیں کہ بچوں کو جو ہے گھروں پہ ان کو پے کیا جاتا ہے تاکہ وہ اسکول آ سکیں. یعنی کہ جو ارننگ کر رہے ہیں 250-300 روپے کی, وہ گھر پہ ان کو جو ہے وہ پے کرتے ہیں تاکہ بچوں کو پراپر اسکول بھیج سکیں. اس حوالے سے انہوں نے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بھی بہترین کام کیا ہے, بہت بڑا کام, بہت زبردست بہترین کاز کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ اتنا آبے کا آبا بگڑا ہوا ہے آپ کا, کیونکہ یہ امریکن سسٹم کی طرف جا رہا ہے کہ مرد کمائے گھر چلے تو پاسبل نہیں ہو پا رہا. عورتیں بھی نکل رہے, دونوں مل کے آج کل نہیں چلا پا رہے, تو وہ بیچارے اپنے مجبوراً اپنے بچوں کو بھی نکال رہے ہیں. ورنہ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ بچہ سے اچھی زندگی گزارے. ہم نے اپنے لرننگ سینٹر اسکول سسٹم کیا کرنے کی کوشش کی, ہم نے کچھ ایسے بچے آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی جو بیچارے چائلڈ لیبر کی طرف لگ رہے ہیں. ہم نے کہا آپ ایک کام کریں, فری اسکولنگ کر لیں ہمارے پاس آ کے. ہمیں معلوم پڑا ان بچوں نے انٹرسٹ شو نہیں کیا. ایسا نہیں ان کو ایجوکیشن لینے کا شوق نہیں تھا. ہم نے کوٹا رکھا تھا اتنا نمبر آف اسٹوڈنٹ جو ہے فری میں آ جائیں, مگر یہ اس کا کرائٹیریا کہ یہ چائلڈ لیبر تھے ہمارے پاس آ گئے تاکہ ان کا فیوچر بن جائے, ہم ان سے چارج نہیں کریں گے. معلوم یہ پڑا کہ وہ جو چھوٹا ہوتا ہے دکان پہ وہ اپنے گھر کا بڑا ہوتا ہے. بالکل. اس کے ماں باپ نے کہا, اس کے کسی کی ماں نے کہا, آپ اتنی تیر انگیز باتیں کرتے ہیں نا جو دل پہ لگتی ہیں ان کی باتیں, اور میں یقین کریں آپ جب باتیں کرتے ہیں میرے روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں. کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں. جی آپ بتائیں. تو معلوم پڑا کہ جب ہم نے ان سے یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, مگر یہ سارے دن کی جو دیہڑی لے کے گھر پہ آ رہا ہے وہ تو یہ لے کے نہیں آئے گا, تعلیم تو لے لے گا, روٹی پانی کیسے چلائے گا. ہمیں معلوم یہ پڑا کہ یہ تو بھائی پہلے آپ نے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کی معاشرتی مسائل حل کرنے, معاشی مسائل حل کرنے, ان کو ایک اویئرنیس بھی دینی ہے. تو اس کے لیے آپ نے ذرا سے انفلیشن کو ہٹا کے ڈیفلیشن کی طرف جانا ہے. آپ جتنی مہنگائی بڑھاتے جا رہے ہیں اس سے تو ایک مڈل کلاس کی وہ کہتے ہیں نا کہاں پہ ٹانگ گئی ہیں. بالکل.
हर गरीब की कहाँ पे टांग गई है। ये बाद में बोला गया था कि फंबल हो गया था बंदा। अच्छा, अगर हम इन माशरती मसाइल हर दुनिया के हर कोने में, हर मुल्क तकरीबन, अगर हम खलीज साइड देखें, यूरोप साइड देखें, तो वहाँ पे आपके एक फंडिंग आती है आपके घर को, मतलब अगर आप साहिब हैसियत हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप नीडी हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक वजीफा मिल जाता है। तो क्या पाकिस्तान में ये सिस्टम नहीं है कानूनी तौर पे, या है लेकिन नहीं? हमारा मुल्क जो है, जैसा कि आपको पता है कि माशी तौर पे जो है इंतहाई वीक है। जी बिल्कुल। तो वो इस पोजीशन में नहीं है कि जब हमारा मुल्क बेहतर क्वालिटी की जो है एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता तो वजीफ़ा किस बेस पे देगा? वजीफ़ा इसी बेस पे है कि सियासी बेसिस पे जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड जो है वो दिया जा रहा है। वो सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग और वोट स्कोरिंग के लिए है, इसका और कोई मकसद नहीं है। इवन के इमरान खान साहब ने जो हमारे एहसास फाउंडेशन, एहसास राशन प्रोग्राम और एहसास लंगर खाने वगैरह जो भी शुरू किए थे, वो एक बेहतरीन अमल था कि लोगों को पॉवर्टी लाइन से अब ऊपर अपग्रेड करने के लिए। तो उसको जो है मौजूदा गवर्नमेंट ने बिल्कुल वाइंड अप कर दिया है। इवन के लंगर खाने और उनकी रिहाइश गाहें और एहसास राशन प्रोग्राम तमाम ख़त्म कर दिया गया है मौजूदा गवर्नमेंट ने। तो मौजूदा गवर्नमेंट तो आपको पता है कि खान साहब 2000 रुपए तो दे रहे हैं ना सबको। नहीं, जब गवर्नमेंट से कहा गया कि हाँ बिल्कुल, 2000 का आपने जिक्र किया, उस 2000 से जो है हमने एक बंगला तैयार किया, उसके ऊपर जो है बाकायदा हेलीकॉप्टर भी लैंड करता है। उस हेलीकॉप्टर के जरिए हम पूरे पाकिस्तान में जो है। और आपको इनके जो सबसे डल स्टूडेंट होते हैं, जो बेशऊर होते हैं, जिनको तरीका नहीं आता कि वो क्या रहे हैं, वो सियासत में जाते हैं। मैं अक्सर सियासी लोगों की बातें जब सुनती हूँ तो मुझे कॉमेडियन लगते हैं, जैसा लगता है कॉमेडी कर रहे हैं कोई। शुक्र करे इनको अंग्रेजी नहीं आती और अंग्रेजों को उर्दू नहीं आती। उर्दू नहीं तो वो हमारे मीम्स बनाने में बिल्कुल माहिर होते हैं। अच्छा, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं आपसे ये कह रहा था कि आपने जहाँ तक वजीफे की बात की, तो हर हुकूमत ने वजीफ़ा दिया है। हम जब भी गए, हमने कहा बच्चे हमारे हैं, तालीम हासिल करते हैं, इनको इम्तिहान होते हैं, इनको वजीफ़ा दिया जाए। तो उन्होंने कहा वजीफ़ा ये है कि आप इम्तिहान से पहले दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें। अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके बच्चों का, आपने वेस्ट की बात की कि मगरबी इलाकों की बात की कि यहाँ पर जो है असल में इनकी कामयाबी की कुंजी ही एजुकेशन है। ठीक है ना? एक एजुकेटेड माइंड सही डायरेक्शन में डिसीजन देता है। मगर आप जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होकर पूरा मगरिब ना कॉपी पेस्ट कर दें, आप उनका कल्चर उनको हवाले कर दें, उनको मुबारक। अल्लामा इकबाल कहता है ना कि रोज़ सूरज तुम्हें ये पैगाम देता है, मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। मगर एजुकेशन सिस्टम आप उसका ले लेते कि किसी की भी 100% चीज़ आपने रिजेक्ट नहीं करनी है, 100% एक्सेप्ट नहीं करनी। जो उनका पॉजिटिव है वो आपको लेने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, और जो उनका नेगेटिव है वो छोड़ने में आपको सोचना भी नहीं चाहिए। आप ऑटोमेटिकली एक आइडियल माशरा बन जाएंगे। लोग परेशान है बैठ के पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, मैं कहता हूँ मुस्तकबिल को छोड़ दो, हाल दुरुस्त कर दो, ये मुस्तकबिल बना देगा आपका। अभी हमारी जो हालत है, इससे तो हमारा मुस्तकबिल हमें साफ दिख रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं। और मैं तो कभी कभी, आप यकीन करें, मैं डायरेक्ट ये बात कहती हूँ, मैं कभी कभी सोचती हूँ शुक्र है मैं भी पैदा हो गई, कुछ सालों बाद मेरी ज़िंदगी जो है अब ख़त्म हो जाएगी, और मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह पाक की मैं उस दौर में नहीं हूँ का, खास कर पाकिस्तान में। अभी तो आप इंडिफरेंट हैं, आप कहते चलो वक्त आएगा पता लग जाएगा। सर आपको लग पता जाएगा, आपको लग बिल्कुल नो डाउट, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। हम अपने बड़ों का जब सोचते हैं कि वो अच्छे वक्त गुजार के चले गए, बहुत अच्छा वक्त उन्होंने गुजारा, मोहब्बत बांटना, लोगों को प्यार बांटना, उनका हक अदा करना, माशरती हकूक देना, उसी के साथ फर्दी हकूक थे आप अच्छी तरह खुशी एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करके। यहाँ पे इतने टेंशन है कि भाई को देख के जो है इतना जेलस हो रहा है, और क्योंकि ये है हमारे पाकिस्तान में माहौल ऐसा बनाया हुआ है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं इस दौर में, अभी मैं अधेड़ उम्र तक पहुँच चुकी हूँ, आगे के दौर में मैं होंगी ही नहीं, और आगे के दौर में मैं देखूंगी भी नहीं। अभी मेरी बच्ची है तो मैं ये सोचती हूँ कि पता नहीं इसका दौर कैसे। नहीं, आप सही कह रही है, पुराना दौर बड़ा अच्छा था, और ये इनको भी एहसास हुआ है, ये दोबारा पुराने दौर की तरफ लेके जा रहे हैं आपको। इन्होंने बिजली खत्म कर दी, आपको मोमबत्तियाँ पकड़ा दी, पेट्रोल महंगा कर दिया, आप चल ले, ये पुराना दौर आपको वापस करेंगे। और ये शुक्र, ये पाकिस्तान में, मैं अभी कल भी बात करी थी, जब कोरोना आया तो हमारे मुल्क में जो वबा आता है उससे फ़ायदा उठाया जाता है, और ये कोई हुकूमती तौर पे नहीं, हम आम फर्द भी ऐसे हैं। मैं कभी कभी सोचती हूँ हमारा बच्चा करप्ट है, नो डाउट, और हम खुद उसको करप्शन में भेज। ये आपने सिखाया ना,
ہم نے سکھایا. بیٹا قاسم صاحب آئے, ان کو بولنا ابو گھر پہ نہیں ہے, گھر پہ نہیں ہے. بیٹا جا کے بولتا ہے ابو کہہ رہے ابو گھر پہ نہیں ہے. بالکل ابو. اور یہ میں یہی سوچتی ہوں کہ ہمارا یہ ٹھیلے والا ایک عام انسان ہے, غریب انسان, وہ بھی کتنا کرپٹ ہے کہ وہ بھی کتنا جھوٹ بولتا ہے. تو ہم کہاں جا رہے ہیں یہ تو نہیں پتا. لیکن کسی شخص نے کہا تھا کہ ہمیں ایک ایماندار دکاندار چاہیے, تو اس کو کسی نے کہا بیسیکلی آپ کو 2 لوگ چاہیے. آپ کو 2 لوگ چاہیے. 2 لوگ چاہیے, ایک ایماندار دوسرا دکاندار. اچھا یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لے لیں. جی ہم بریک کی طرف جاتے ہیں, پھر اپنے ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہیں. مجھے بہت مزہ آ رہا ہے, شکریہ آپ دونوں کا. گلشن کو زیر کے ثانی بریک کی پتہ ساڑی پہ میں گوم بیتا ہوں. وحشت کی گولی چاور کا بریکن ساریہ کی ایک مزیدار طریقہ کار, ایک معاشرہ ہے جو خطرناک کی ایک جو فیس ہی صورتحال ہی ماشاء اللہ بیان کرنی ہے, بلکہ بعض بہترین طریقے بیان کر کے کہ مواد بھی ریلیکس بیٹھ گیا. اور آپ یقین کریں آپ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں میں اس چیز سے واقف ہوں, لیکن جب کوئی انسان بولتا ہے تو بندہ اور زیادہ اس کے دماغ میں وہ چیزیں ریمائنڈ ہو جاتی ہیں. تو مجھے بہت مزہ آ رہا ہے آپ لوگوں کے طریقے, مطلب فرینڈلی بھی بول رہے ہیں, ٹینشن بھری باتیں بول رہے ہیں مجھے, لیکن بہت مزیدار بول رہے ہیں. تو آپ ہمیں بتائیں کہ جس طرح ہم معاشرے کی اگر بات کریں تو جو فردی حقوق ہیں وہ ان کے رولز کیا ہیں قانونی طور پہ, ان کے اصول کیا ہیں؟ کیا ہم اگر ہمیں کوئی حقوق نہیں مل پا رہا, جیسے کہ ہم اگر اپنے محلے کی بات کریں, اگر کوئی حقوق نہیں مل پا رہا فردی حقوق یا معاشرتی حقوق, تو ہم قانون کا دروازہ کیسے کھٹکھٹائیں؟ فردی اور قانونی حقوق جو بھی ہیں جس شعبے سے ریلیٹڈ مسائل ہوتے ہیں اس شعبے کا جو ہے الگ سے ایک چینل دیے ہوئے ہیں, تو اس چینل کے تھرو جو ہے پروسیس فالو کرتے ہوئے آپ اپنی شکایت جو ہے وہ درج کر سکتے ہیں. لیکن ہمارا معاشرہ اتنا کرپشن زیادہ ہو گیا ہے کہ بغیر پیسے کے جب جس فائل کے نیچے پیسے نہیں رکھے جاتے وہ فائل آگے نہیں بڑھ پاتی. ایون کہ شاید آپ کے سر نوٹس میں ہو کہ ریسنٹلی جو ہے میرپور خاص میں ایک واقعہ ہوا ہے کہ اقرار الحسن صاحب جو ایئر کو کسی پروگرام کو جو ہے لیڈ کرتے ہیں, انہوں نے جو ہے لائیو پروگرام کے ذریعے جو ہے کرپشن جو ہے بے نقاب کی ہے ہمارے ڈی سی صاحب کی. یہی میں آپ نے ہی مجھے کہا تھا اور یہ بات ہم کر رہے تھے بیہائنڈ دا کیمرہ کہ شہر کے اندر کرپشن کی کیا صورتحال ہے. شہر میرپور خاص کے اندر کرپشن کی صورتحال یہ ہے کہ ایون کہ کوئی جائز کام کے لیے بھی آپ کو کرپشن کا سہارا لینا پڑتا ہے, ایون یعنی کہ رشوت کا سہارا لینا پڑتا ہے. یہ تو میں نے بھی کتنی بار لیا ہے مجبوراً. جائز کام کے لیے بھی, ناجائز کام کے لیے تو لوگ دیتے ہیں خوشی سے, جائز کام کے لیے بھی لوگوں کو چکر کھلوائے جاتے ہیں. ایون کہ ایک ریونیو کا ایک ایشو تھا کہ کسی میرے کلائنٹ کا, اس کو میں نے کورٹ سے آرڈر لے کے دیا, وہ کورٹ کا آرڈر لے جا کے بیچارہ 3 سال تک چکر لگاتا رہا. جب اس نے مجھے خبر دی کہ بھائی میرا کام ابھی تک نہیں ہوا ہے تو میں نے کہا یار آپ کو مجھ سے رابطہ کرنا چاہیے تھا, میں ان کے خلاف کنٹیم فائل کرتا ہوں. اگر آپ سے مطالبہ کیا کسی رقم کا کوئی رشوت ستانی کا تو میں ان کو اینٹی کرپشن میں دیتا ہوں. ایون کہ پھر اس نے مجھے نمبر لے کے دیا, پھر میں نے اس کو کال کی کہ بھئی آپ کے خلاف ہم اینٹی کرپشن میں جا رہے ہیں. سیکنڈ ڈے اس کی کال آئی, وکیل صاحب کائنڈلی یہ آپ ایکشن نہیں لیے گا, میں آپ کا کام کر کے دینے کے لیے تیار ہوں. کچھ ہمارے یہ صورتحال ہے. کچھ اچھے افسران بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم رشوت کو چھوئیں گے بھی نہیں, آپ ہمارے جیب میں ڈال دیں. میں تو غور سے ان کو سن رہی تھی کہ اچھے جو افسران ہیں یہ کون کس لسٹ میں آتے ہیں. اچھا میں آپ کو بات بتاتی ہوں کہ جو ادارے ہیں گورنمنٹ کے ظاہری باتیں ہمارے لیے بنے, اور میں اکثر لوگوں کو کہتی ہوں بھائی ہم لوگ پے کر رہے ہوتے ہیں ان کو, لیکن ہمیں ٹریٹ ایسے کیا جاتا ہے کہ ہم لوگ بھکاری, جو غریب عوام جو جا کے لسٹ میں, اگر ہم گاڑی میں بڑی بڑی گاڑیوں میں جائیں تو ڈر کے مارے وہ ہمیں صحیح. ایون کہ پبلک سروینٹ وہ ہیں لیکن وہ ٹریٹ اس طرح کرتے ہیں کہ ہم ان کے ملازم ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پاسپورٹ کی اگر میں بات بتاؤں یا آئی ڈی کارڈ کی, آپ کا آئی ڈی کارڈ یا پاسپورٹ اگر ایکسپائر ہو جاتا ہے, رول یہ ہے کہ آپ کا پورا ڈیٹا رجسٹرڈ ہوتا ہے وہاں پہ. وہ اگر آئی ڈی کارڈ نمبر ہی ڈال دے تو وہ پورا ڈیٹا میرا آ جائے گا. لیکن مجھے کبھی یہاں بھیجیں گے, کبھی وہاں بھیجیں گے, کبھی مشرق, کبھی مغرب, کبھی جنوب, کبھی شمال, میں یہاں سے گھوم کے پھر آؤں گی, پھر مجھے کوئی نہ کوئی ریزن بتا کے یہ کہا جائے گا کہ نہیں آپ کا یہ فارم کا, میں آپ فلاں کے پاس جائیں, آخر کار مجھے ایک ایجنٹ پکڑنا پڑے گا
ٹھیک ہے, پکڑنا پڑتا ہے مجبوراً, مجھے اتنا مجبور کیا جاتا ہے کہ مجھے ایک ایجنٹ پکڑنا پڑتا ہے, اس کو 2-4 پیسے دینے پڑتے ہیں. میں نے لاسٹ ٹائم, میں خود کی کرپشن بتا رہی ہوں, لاسٹ ٹائم مجبور ہو کہ میرا پاسپورٹ, دو پاسپورٹ تھے میرا, ایک ایکسپائر ہو گیا تھا, ایک پاسپورٹ میرا کھو گیا تھا, تو مجھے کہا گیا کہ آپ کا تو FIR کٹے گا, یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ یہ کر دیں. تو پھر مجھے جو میں راؤنڈ گھومی تو اس نتیجے پہ پہنچی, میں نے ایک بندے کو پکڑا, اس بندے نے آرام سے مجھے بٹھایا, میڈم آپ یہاں پہ بیٹھ جائیں, میڈم آپ یہاں پہ بیٹھ جائیں, یہاں پہ لائن لگی ہوئی تھی لڑکیوں کی, لڑکیاں مجھے غصے سے دیکھنے نہیں. میں نے کہا بہن میں قصوروار نہیں ہوں, میں مجبور ہوں, مجھے غصے سے مت دیکھو. آپ کے میری سوچ لگی ہوئی قائد اعظم تک. ہاں میں نے قائد اعظم ذرا اچھے سے پے کیا آپ نے مطلب وہ تو ایمانداری سے کھڑی ہے نا. اب میں بےایمانی سے بیٹھ گئی تو میں نے کہا بہن مجھے مت دیکھو, میں تو خود مجبور ہوں. میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں, شرمندہ ہوئی لیکن میں نے دیکھا نہیں, حالانکہ وہ لڑکی مسکرا کے پھر مجھے گلے لگانے, کوئی بات نہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں سر, ہمیں مجبور کیا جاتا ہے کہ ہم کرپشن پہ خود بھی مجبور ہو جاتے ہیں. وجہ یہی ہے کہ جو لوگ پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے کام کروانا چاہتے ہیں تو وہ بیچارے ایسے ہی در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں. جب وہ سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی پیسے دے کے ہی کام ہونا ہے تو وہ کام جو سالوں کا کام ہوتا ہے وہ چند گھنٹوں میں کام ہو رہا ہوتا ہے. جیسا کہ آپ نے اپنی مثال آپ دی, تو میرے کو خاص میں ریونیو کی جو صورتحال ہے وہاں پر ایک سیل سرٹیفکیٹ کے لیے بھی آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں, ایون کہ اس کا صرف چلان 500 روپیز کا ہے, جو سرکاری چلان ہے اس کے لیے 40,000 50,000 جس طرح کی پراپرٹی کی ویلیو اسی حساب سے ان سے چارج کیا جا رہا ہے کرپشن کی مد میں. نہ کہ وہ سرکاری خزانے میں جانا ہے, نہ کسی DC کی, نہ کسی AC کی, پرسنل اکاؤنٹ میں جا رہا ہے, صرف اور صرف پرسنل اکاؤنٹ. تو آپ لوگوں نے اس صورتحال کو دیکھ کے کوئی اقدام کیا یا کوئی آواز اٹھائی؟ بس یہ جو ہم نے اقدام کیا ہے کہ DC کی کرپشن جو بے نقاب کی ہے, اس کے پیچھے جو ہے اسی طرح کے مخلص لوگوں کے ہاتھ ہیں جنہوں نے اقرار و رسن کو خبر دی کہ بھائی اس طرح کے کرپشن کے معاملات چل رہے ہیں, ان کو آپ ایکسپوز کرو, کیونکہ قانونی طور پہ ان کو ایکسپوز کرنا اتنا ایزی نہیں ہے, کیونکہ تمام پورا ایک جال بنا ہوا ہے, ایک جال کے تحت جو یہ کام کرتے ہیں. چپڑاسی سے لے کے سوشل میڈیا جو ہے وہ اتنا پاورفل ہو چکا ہے کہ آپ کسی آفیسر کو بچا نہیں سکتے. یعنی کہ ایک عام انسان اچھا پورا عام انسان پوری دنیا کا سپورٹ آپ کے ہاتھ آ جاتا ہے اور قانون مجبور ہو جاتا ہے کوئی قدم اٹھانے کے لیے. تو یہ پاور ہمیں یوز کرنا چاہیے. اگین یہ دیکھیں نا, یہ پاور آف ایجوکیشن, یہ پاور آف ایجوکیٹڈ مائنڈ. پہلے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا صحیح غلط کیا, پھر اس کو وائس ریز کرنے کی سلیکشن آف ورڈنگ, اس کو ایک وزن دینے کا طریقہ, پلس جتنے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اس کو صحیح سمجھتے ہوئے اس بات کو وہ شیئر کر رہے ہیں, اس پہ اپنے کمنٹس دے رہے ہیں, تو ایک پریشر بلڈ ہوتا ہے. غلط کام آخر کار غلط ہی رہتا ہے. تو اور ایک عام بچہ بھی جو ہے نا, جو روٹی کو طوطی بولتا ہے, اس کو بھی پتہ ہے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے. تو ایک غلط کام کھل کے نہیں ہو پاتا. تو یہ اگر ایجوکیٹڈ لوگ ہوں گے نا تو یہ غلط کو جب روکیں گے نا تو صحیح آٹومیٹک آنا شروع ہو جائے گا, اور پھر کہتے ہیں نا بنیاد سے چیزیں درست ہونے شروع ہو جائیں گی. یہ اوور دا نائٹ سکسیس ڈز ناٹ ایگزسٹ, راتوں رات نہیں ہونے والی چیزیں. بٹ آپ کا پہلا اسٹیپ ہونا چاہیے ایجوکیشن. کیسے ہوگا ایجوکیشن؟ آپ تو کہہ رہے ہیں ہمارا تو حکومت کے اندر فری ایجوکیشن ہے. سر آپ کی اسکول کے اندر جو فیسلٹیز ہے نا, وہاں بچہ تو نہیں ہے, گدھے ہی بندھے ہوئے ہیں. آپ جا کے ان کی رسی کھولیں اور آپ کم از کم ڈیسک دانے سے بچہ بیٹھنا ہے, وہ پنکھا لگائیں جس کے نیچے اس نے ہوا کھانی ہے. آپ نے تو کھڑکیوں کے شیشے اتار دیے کہ ہوا یہاں سے آ جائے گی. بالکل. اب کیا ہے کہ ایک بچہ جب فری ایجوکیشن چھوڑ کے پرائیویٹ اسکول میں جا رہا ہے, اس کا مطلب اس کو فری میں نہیں مل رہی ہے. آپ ایجوکیشن اس کو دیں, پھر پرائیویٹ اسکول بزنس نہیں کرے گا, وہ بزنس مین ہے, وہ کہیں اور بزنس کر لے گا. اس کو ایجوکیشن دیں, وہ ایجوکیٹڈ ہونے کے بعد پولیٹیکل سسٹم بھی صحیح کرے گا, آپ کا معاشی نظام بھی صحیح کرے گا, معاشرتی نظام بھی صحیح کرے گا, اپنے آپ کو بھی صحیح کرے گا, دوسروں کو بھی صحیح کرے گا. آپ اس سے بنیادی حق چھینیں گے, اس کو چائلڈ لیبر پہ لگائیں گے, تو وہ نظام کا حصہ بنے گا, بڑا ہوگا, پھر اس کا بچہ اس کا حصہ بن جائے گا. اچھا ہماری بدبختی یہ ہے کہ صدارتی طور پہ ہمارے بارے میں سوچا نہیں جاتا. وہ اپنے بقول سر کے اتنے کرپٹ ہوتے ہیں کہ اپنے پرسنل اکاؤنٹ. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں یہ جو سیٹوں پہ بیٹھے, کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے خاص حضرات ہیں, میں ان کی جگہ ہوتی تو میرے تو مطلب ان کے تو 7 پشتے کھا کے بیٹھ کے کھائیں, ان کے پاس اتنی دولت ہوگی, کیونکہ پاکستان کو تو انہوں نے چیر پھاڑ کے رکھ دیا. تو میں یہ کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ میں ان کی جگہ ہوتی, میں نہیں آتی اس سیاست میں سکون سے کونے میں بیٹھ جاتی, بھائی جتنا پیسہ کھا لیا, اب سکون سے بیٹھ کے اپنی آدھی زندگی تو سکون سے گزاروں میں. دیکھیے پھر بھی اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں. انسان کا پیٹ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. وہ الفاظ ہے نا کہ اگر 2 سونے کے پہاڑ انسان کو دے دیے جائیں
تو وہ خواہش کرے گا کہ تیسرا پار چاہیے. یہ فطری عمل ہے. یہ فطری عمل ہے. اچھا سر, آپ اپنے اسکول کے بارے میں کچھ زیادہ بتائیں کہ آپ نے کیا سوچ کے یہ سسٹم شروع کیا, اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ کو مزید کیا پلاننگ ہے آپ کی آگے؟ دیکھیے, جہاں تک اسکول کا تعلق ہے نا, تو ہم نے پہلے شروعات کی تھی ایک کوچنگ سینٹر سے. کوچنگ سینٹر, ہمیں معلوم یہ پڑا کہ کوچنگ کس کو دیں, اسکول سے تو کچھ فرق ہی نہیں آ رہا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جی. ایک بچے نے کلاس کے اندر ٹیسٹ کے اندر نقل کر لی, بنا کیمرہ چیک کیا, وہ ٹیسٹ چیک کرتے میرے ٹیچر نے آئیڈینٹیفائی کرتے بچے نے چیٹنگ کی ہے. کیسے پتہ ہے, اس نے 10 سے چیٹنگ کی تھی, اور جواب میں اس نے لکھا تھا پلیز سی کوشچن نمبر 2 آف 2017. اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ چیٹنگ کہاں سے کرنی ہے. چیٹنگ کہاں سے کرنی ہے, وہ کہتے ہیں نقل کے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے. وہ بورڈ کی کاپی چیک ہو رہی تھی, ایک بچے کو پکڑ لیا گیا کہ وہ اس بچی نے جو ہے وہ نقل کی ہے. وہ ایسے پکڑ لیا گیا کہ کاپی کے اینڈ میں اس نے یہ جملہ لکھا تھا, اور کچھ رہ گیا ہے تو بتاؤ. یہ اچھی بات ہے. وہ کاپی کرنے میں اتنی مگن تھی کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کیا کاپی کر رہی ہے. وہ نا سندھی کے بچے بونگیاں مار رہے ہوتے ہیں. سندھی کا پیپر ہے, میمن بچہ اٹیمپ کر رہا ہے, اسے سندھی سیکھی نہیں, میمنی اس کو بولنے آتی ہے, کافی سملر ہے. سندھی کا پیپر اس نے اٹیمپ کیا, پھر اس کا آگے پیچھے دوست بولا تو نے نقطے لگائے نہیں ہیں, تو وہ آخر میں ڈبہ بنا دیتا ہے اور نقطے ڈال دیتا ہے اس کے اندر, اور بولتا ہے نیچے لکھتا ہے جہاں کم پر ہے آپ یہاں سے لے لیں. میں نے تو یہ بھی سنا ہے بچے اپنے گھر کے حالات لکھ رہے ہوتے ہیں کہ سر پلیز پاس کر دیں, یا تو ابو یہ فلاں فلاں. ایک بچہ لکھتا تھا کہ علم کی چابی تیرے ہاتھ میں ہے, اگر پاس کر دے تو کیا بات ہے. استاد نے جواب میں لکھ دیا کتابوں کی گٹھری تیرے ہاتھ میں ہے, اگر یاد کر لے تو کیا بات ہے. میرے آپ کو بتاؤں, ہمارے ادارے کے اندر یہ ہوا کہ جب ہم کوچنگ چلا رہے تھے تو ایک بچہ آیا, اس نے پھر ٹیسٹ اٹیمپ کیا, لکھا ہوا ہے اس کو لیکچر کے اندر کہ آپ نے سوال سکھا دیا گیا ہے, اب آپ کوشچن نمبر 10-12 10 سے لے کے 12 تک کوشچن اٹیمپ کر لیں. تو بورڈ پہ ٹیچر نے لکھ دیا 10-12. اس نے کیا کیا, وہ فوراً سے آنسر نکال دیا. ٹیچر نے کہا اتنے سارے سوال سے یوں کیسے کر لیے, کوئی ٹرک ہے اس کے پاس کیا؟ تو اس نے آنسر نکالا تھا -2. مطلب یہ جب ہم نے ان کا مینٹل لیول دیکھا تو ہم نے کہا ہم کوچنگ کو ایک طرف کرتے ہیں, ہمیں اسکول کھولنے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو بتاؤں وہ اسکول کھولا ہم نے, وہ آج 5 سال اس اسکول کو گئے. ہم نے اسکریچ سے اسٹارٹ کیا, ہمارے روڈ کا فاسٹسٹ گروئنگ اسکول بنا. وہ اس اسکول نے ان 5 سالوں, جہاں پہلا سال تو آپ اگنور کرتے ہیں ایک بزنس کا, 2 سال جو ہے آپ کووڈ کے اگنور کریں, رہ گئے 2 سال, اس میں ہم نے 4 اسکول مزید پرچیز کیے. کیسے؟ کیونکہ جب ہم نے کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کرنی شروع کی, ہم تو بیسیکلی ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے تھے, اس کو باہر کی کوالٹی نہیں مل رہی تھی, تو وہ آٹومیٹک کوالٹی ایجوکیشن بن گئی. کیونکہ یہ 2 چیزیں آپ نے کرانی ویسے ہی ہیں. آپ نے اصل میں ریگولر سسٹم کو فالو نہیں کیا. ایگزیکٹلی, مطلب میرا یہ ماننا تھا کہ اگر آپ بزنس لے کے چلو گے تو آپ کی ڈائریکشن بزنس کی طرف رہے گی, آپ ہر جگہ کاسٹ کٹنگ کرو گے. کمپیوٹر لیب ہوگی نہیں, کمپیوٹر فیس لگے گی, سائنس لیب ہوگی نہیں, سائنس فیس, صرف ارننگ ایک آبجیکٹو ہوگا. ہم نے الٹ کیا, ہم نے کہا آبجیکٹو ایجوکیشن ہے, تو ہم نے آٹومیٹکلی اس ڈائریکشن پہ کام کیا کہ کوالٹی ایجوکیشن آئی. اس سے یہ ہوا کہ آٹومیٹکلی بزنس بھی آ گیا. مطلب اگر آپ پیسے کے پیچھے بھاگو گے تو آپ باقی تمام چیزوں کو اگنور کر دو گے, اور پھر ایٹ دا اینڈ پیسہ بھی آپ کے ہاتھ نہیں لگے گا. آپ ایکسلنس کی طرف جاؤ گے تو پیسہ کو فالو کر لے گا, وہ آپ کا آبجیکٹو نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں آپ مارکیٹ کی نیڈ فلفل کر رہے ہیں. اچھا, پھر اس کے اندر ہم نے کیا کرنا شروع کیا, ہم نے اس کا لیول اوپر کرنا شروع کیا. ہمارے وہ بچے جن کے اندر آرٹ کا ٹیلنٹ تھا, ہم نے, میں چینلز کے نام نہیں لیتا, مگر ہم نے ان کے ٹی وی شوز میں بھیجا, ان کی ٹرانسپورٹیشن تک ہم نے کچھ کی پے کی. ہمارا ایک بچہ تھا جس کی ڈیبیٹ اسکلز بہت اچھی تھی, ہم نے اس کو ریجنل کمپٹیشن میں پارٹ دلوایا, وہ جیت کے آیا. مطلب اس کا کانفیڈنٹ جو ہے بلڈ اپ کرنا, نیشنل میں پارٹ دلایا, وہ جیت کر آیا. تو پھر ہماری کچھ بچیوں کی آواز اچھی تھی, اس کا ایک چینل کے اندر کمپٹیشن ہوا, بڑے بڑے اسکول کے بچوں نے پارٹ لیا, فرسٹ بھی ہمارا اسکول آیا. آپ لرننگ سینٹرز کو فیس بک کریں, ایک چیز کا ویڈیو پکچرز مل جائیں گی. فرسٹ بھی ہمارا بچہ آیا, سیکنڈ بھی ہمارا ہی بچہ آیا. ہماری فیس 2000 سے 4000 3000 کے درمیان ہوتی ہے. 20-20 ہزار روپے فیس والے بچے جو ہیں یا رینک نہیں لے کر آئے یا بہت بہت تھرڈ آئے. کیوں؟ کیونکہ بچوں کے ڈفرینٹ ٹائپ آف اسکلس ہیں. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنی ریسورسز یوز کرتے ہوئے ان بچوں کی ان اسکلس کو پالش کریں, بنسبت اس کے کیا اس بچے, ایک مثال میں آپ کو اور دیتا ہوں. ہمارے یہاں معاشرے میں کیا ہے, ہمارے یہاں آپ کو دین کون سکھا رہا ہے, وہ بچہ جو بھی اسکول نہیں گیا, جو اسکول افورڈ نہیں کر پاتا وہ گھر کے قریب مسجد ڈال دیتا ہے.
بچہ دین سیکھتا ہے اور ڈاکٹر انجینئر کو بتاتا ہے کہ تم نے کیسا دین فالو کرنا ہے, کیونکہ آپ اس ڈاکٹر انجینئر کو اس کے پورے کورس میں ایک بیسک اسلامک ایجوکیشن ہی نہیں ملے گی. جبھی تو ہر کسی نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد کھڑی کر دی ہے اور آپ کا ملک اتنے فرقوں میں بٹ گیا ہے. اب نے کیا کیا, ہم نے اپنے اسکول کے اندر اسلامک ایجوکیشن ڈال دی, ہم عربک لینگویج سکھاتے ہیں اپنے اسکول کے اندر, ہمارے روڈ پہ کوئی نہیں سکھاتا, اور ہم گارنٹی کرتے ہیں ہمارا بچہ جب 8 کلاس میں پہنچے گا اس کو اذان آتی ہوگی, نماز آتی ہوگی, قرآن وہ پڑھے گا بغیر ترجمے کے اور آپ کو سمجھائے گا اس میں کیا لکھا ہوا ہے. تو یہ عربک لینگویج فوکس, اسلامیت فوکسڈ, اور ڈیفینیٹلی اسکول آف ویسٹرن ایجوکیشن جس کے اندر کلچر نہیں, ان کی لینگویج, ان کی بکس کے اندر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. وہ جو 20,000 روپے فیس چارج کرنے والا اسکول ہے اس کا کورس مہنگا اس لیے ہوتا ہے کہ اس کورس کی فیس کے علاوہ وہ ایکسٹرا چارج بھی کر رہا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ سے کوئی چارجز نہیں, آپ بک دکان سے لے آؤ, چاہے پرانی لے آؤ, پر بک وہی وہ آکسفورڈ کی بک ہے. اچھا, آج کل ہر اسکول نے جو ہے اپنا بک سیکشن, یہ جو کتابوں کا ایک سیکشن ہے وہ الگ بنایا ہوا ہے, ہر اسکول کا پرسنل وہ ہے. پہلے یہ ہوتے تھے, ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے ماں باپ کیا کرتے تھے کہ جب ہم آگے کی کلاس میں جاتے تھے تو ہمارے جو سینئر جو یا تو ہماری بہنیں ہیں, کزنیں ہیں, ان کی بکس لے کے وہ چل جاتی تھی. لیکن آج کل اسکول نے بالکل یہ اسٹرکٹ کیا ہوا ہے کہ آپ کو نئی بکیں لینی ہیں, آپ کو ہم سے بکس لینی ہیں, جو کہ بہت بڑا خرچہ ہے. لیکن میں اگر آپ سے کہوں کہ اگر میں یہاں پہ اگر میں ایجوکیشن سسٹم کو دیکھوں تو بچے کو ایک تو ہوم ورک اتنا دیا جاتا ہے, 2 مہینے کی چھٹیاں تو گئی, وہ نہ گھوم سکتا ہے نہ پھر سکتا ہے, لیکن اس کے علاوہ ہوم ورک کے علاوہ وہی چیزیں اس کو یاد بھی کروائی جاتی ہیں. مطلب اس کا جو ایک ٹائم ہے وہ یا تو رائٹنگ پہ چلا جاتا ہے یا تو لرننگ میں, مطلب وہ اس کو یاد کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. تو بچہ گھر میں بیٹھ کے بھی 24 گھنٹہ وہ اسکول کی باتیں ہی سوچتا رہتا ہے. مطلب آخر میں آپ کا سینٹینس اگر میں کریکٹ کروں تو اس کو صرف ہوم ورک ہی دیا جاتا ہے, ہاں کلاس میں تو اس کو کرایا نہیں جا رہا, نہیں کرایا جا رہا, وہ اسکول فیس چارج کر رہا ہے پر آپ کو ٹیوشن والا رہا ہے. جی, ٹیوشن آپ جب پیرنٹس نکلتا ہے میرے بچے کو کچھ نہیں آتا, ٹیوشن والا بلیم کرتا ہے اسکول والے پر, وہ اپنا رول پلے نہیں کر رہا اسی طرح سے, اسکول والا بلیم کر رہا ہے ٹیوشن والے پر, حالانکہ دونوں چارج کر رہے ہیں. اب ہم نے اپنے اسکول میں کیا کیا, ہمارا ہوم ورک فری اسکول ہے, یہ پوائنٹ میں نے ریز کیا تھا, کہا تھا مجھے یاد آیا. ہم کہتے ہیں کہ ایک بچہ جب اسکول کے اندر 8 بجے آیا اور 1 بجے جا رہا ہے, 5 گھنٹے اس نے کیا یہاں پہ لوڈو کھیلنا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو 5 گھنٹے جو کلاس ورک ہے وہ کلاس ورک ہے, ہوم ورک نہیں ہے. ایون سمر کیمپ کا ہم سمر ویکیشن نہیں دیتے, ہم سمر کیمپ لگاتے ہیں. ہمارے اسکول میں آج بھی سمر کیمپ لگا ہوا ہے. اس کے اندر اپنے بکس لے کر نہیں آنی ہے. ہماری ایک ٹیچر جو اسلامیت کی ٹیچر ہے وہ آپ کو نبیوں کے واقعات سکھائے گی, قصص الانبیاء. ہمارے یہاں پہ جو ایک ٹیچر ہے وہ آپ کو کوکنگ سکھائے گی. ہمارے یہاں پہ جو ایک ٹیچر ہے وہ آپ کو میتھس کی بیسک میتھس, کوئک میتھس, ادر دین کسی چیپٹر آپ کو بیسک سکھائے گی اس کی. انگلش کی ٹیچر آپ کی انگلش پالش کرے گی. ایک ٹیچر ہے جو آپ کی اسکل پہ کام کرے گی, اگر آپ کسی چیز میں بہت اچھی ہے اس کو پالش کرے گی. ایک ٹیچر جو آپ کی ویکنیس پہ کام کرے گی, اگر آپ کا کانفیڈنس نہیں ہے یا آپ کو جھجک ہوتی ہے, کوئی پرٹیکولر آپ کے اندر ویکنیس ہے, ہینڈ رائٹنگ ویک ہے, وہ آپ کی ویکنیس پہ کام کرے گی. مطلب میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایجوکیشن کا جو مین مقصد ہے چھوٹے بچے کے لیے, بڑوں کے لیے نہیں, چھوٹے بچوں کے لیے, کہ اس کو مینٹلی اور فزیکلی ایک اس کی تشکیل کرنا, اس کی تربیت کرنا, جو کہ یہاں پہ صرف ہم بچوں کو اس کے دماغ میں لفظیں ڈال رہے ہوتے ہیں لیکن اس کی تربیت نہیں ہوتی. جی, مزمل بھائی سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کے اسکول میں بچے کو ہارنا سکھایا جاتا ہے؟ کیسے آتا ہے ہارنا؟ یعنی کہ کسی ڈیفیٹ, فیل ہونا, یہ بہت بڑی بات کی سر. یہ آج کل جو ہم نے یہ اخلاقی تربیت کا مین پوائنٹ ہے کہ بچے کو ہار بھی سکھائی جائے. کہتی ہوں کہ بچوں کو فیل ہونے پہ زیادہ ٹوکا نہ کریں. فیل ہونا اچھی بات ہے, ہمارے ابو نے ہمیں سکھایا جب بندہ فیل ہوتا ہے تو وہ زیادہ محنت کرتا ہے پاس ہونے کے لیے. کوئی ملک کے ہمارے ممتاز ایک ایجوکیشنل جن کا میں بھی نام میرے ذہن میں نہیں ہے, جی, انہوں نے کہا کہ ہماری اخلاقی تربیت کا فیلیور یہی ہے کہ ہم بچے کو ہارنا نہیں سکھاتے, اس کی برداشت نہیں سکھاتے. جب بچہ کوئی گیم ہارتا ہے, کوئی فیل ہوتا ہے, کوئی ڈیفیٹ ہوتا ہے, تو اس کے اندر برداشت کا جذبہ ہونا چاہیے. ہاں, اس چیز کو ایکسیپٹ کرے. ہاں, اگر اس کے بچپن میں اگر وہ برداشت کرے گا تو بڑے ہو کے بھی وہ بڑے بڑے کام برداشت کر سکتا ہے. اتنی بڑی بات کی ہے نا, یہ بہت ضروری ہے. اخلاقی گراوٹ کا ہمارا جو بچوں کی اخلاقی گراوٹ جو تربیت ہو رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پرائیویٹ اسکولس کے اندر جو ہے گراؤنڈس نہیں ہوتے تو کھیل کود کا موقع نہیں ملتا, ان میں ایک دوسرے کے میچز نہیں ہوتے. جب میچز نہیں ہوتے تو بچے کو پتہ نہیں ہے ہار جیت کیا ہوتی ہے. نہ جیت کا جذبہ کا شوق پتہ ہوتا ہے, نہ ہار کا پتہ ہوتا ہے. انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا کہ بچوں کو ہارنا سکھایا جاتا ہے اور ہارنا ایکسیپٹ کرنا سکھایا جاتا ہے یا نہیں. اچھا, میں آپ کو بتاؤں سب سے اس کے اندر امپورٹنٹ چیز, ہمارا اسکول ہو یا معاشرہ ہو, امپورٹنٹ چیز یہ کہ ہم نے ایک بڑا نیگیٹو ورڈ بنا دیا ہے, ہار, فیلئر. تم ہار گئے, یو آر دا لوزر ون. یہ ہیومن نیچر ہے, یہ اس کو پرسنلی اور سائیکولوجیکلی اٹیک کرتا ہے.
اور وہ ڈیفینسو ہو جاتا ہے فوراً سے, وہ کہتا ہے میں نہیں ہارا. اور یہ اٹیک بھی ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں. اب اس کا ہم نے کیا کرا ہے کہ ہم نے اس کو ریفریز کیا ہے, ونر امپروور. اس نے جیتا ہے تاکہ اس کو بھی کوئی اچیومنٹ فیل ہو, اور اس نے پہلے اس کے بنسبت کچھ امپروو کیا ہے, کیونکہ ہارنا ان دا ورلڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ. آپ ہر وقت کچھ نہ کچھ ایکسپیرینس کر رہے ہیں. آپ لائف از دا پلیٹ فارم آف لرننگ, آپ ہر وقت کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں. اگر مثال کے طور پہ میں نے اور آپ نے لوڈو کھیلا, آپ جیت گئے, میں ہارا نہیں ہوں, میں نے آپ سے کچھ اسٹریٹجیز سیکھی, کچھ اپنے آپ سے سیکھی, میں نے کون سی نہیں کرنی ہے. ہم بس یہ ہار کا لفظ ہٹا دیں تو اگلا بندہ کہے گا کہ چلو اب کیا ملا ہے مجھے, میں نے امپروو کیا, ہاں وہ تو میں نے کیا, اس کو ایکسیپٹ خود ہی کر لے گا. آپ یقین کریں جب ہم جب چھوٹے تھے تو میرے ابو جو ہے رزلٹ, خاص کر رزلٹ کے دن جو بچوں کو اٹیک بھی ہوتا ہے کہ میں فیل ہو گیا, میں پاس ہو گیا, میں فرسٹ نہیں آیا, میں سیکنڈ نہیں آیا. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, مجھے فیل ہونے سے بچپن سے ڈر نہیں لگتا تھا. میرے محلے والے کہتے ہیں محلہ کا وہ پہلی بچی تھی جو خوشی خوشی کہتی میں تو فیل ہو گئی. تو میرے ابو ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ بیٹا اگر فیل ہو جاؤ تو ٹینشن مت لینا, مزید ہم لوگ پھر اس پہ کام کریں گے. اچھا میں بیٹھی ہوئی تھی, میں شاید پروموٹڈ پاس تھی اس وقت, اور میں واقعی میں زیادہ مجھے پریکٹیکلی چیزیں پسند تھی بنسبت یاد کرنے کے. تو میں بیٹھی ہوئی تھی, تو میرے ساتھ ایک بچی اور تھی, وہ رو رہی تھی. میں سمجھی فیل ہو گئی ہے. میں تو بڑی خوش تھی, بھائی میری جو کلاس چینج ہو گئی ہے. تو میں نے کہا رو کیوں رہی ہو؟ تو وہ رو رہی تھی کہ میں سیکنڈ آئی ہوں. اور میں حیران ہوں, یہ سیکنڈ آئی ہے اور میں پروموٹڈ پاس ہوں, میں خوش ہوں. یہاں سے مجھے پتا, یہ جو عوام ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں ہوتا کیا ہے ان کا پریکٹیکل لائف کے اندر, آپ چاہیں تو ابھی کراس چیک کر لیجیے گا, ان سے کال کر کے. ہوتا یہ ہے, یہ جو فرسٹ پوزیشن کی لڑائی میں لگ جاتے ہیں نا, ریس میں دوڑتے ہیں گھوڑے کی طرح, یہ کیا کرتے ہیں, یہ اپنے سراؤنڈنگ کو اگنور کرتے ہیں. گھر کو, روم کو کنڈی مار دی, امی کھانا جو ہے اس کے لیے ناک کرنا, ایک پوسٹ ان کا فیس بک پہ آ جائے گا کہ ایک ہفتہ کوئی رابطہ نہ کرے, میں پڑھ رہی ہوں, موبائل کے سم نہیں. یہ ساری اوور ایکٹنگ کرنے سے دنیا سے کٹنے کے بعد ایک چیز حاصل کرتی ہیں جو ہے گریڈ یا پوزیشن, اور ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ آپ پیس آف پیپر کین ناٹ ڈیسائڈ یور فیوچر. ہوتا کیا ہے, آپ کا وہ بندہ جو پوزیشن لے کے نہیں آیا, بٹ یہ وہ نالائق ہوتا ہے جو اپنے جیسے 4 نالائقوں کو اس برے وقت میں فون کرتا ہے, اور وہ ایک تسلی کرتا ہے کہ مجھے یاد نہیں تو ان کو بھی یاد نہیں ہے. اب کیا ہوتا ہے, یہ 4 نالائق آپس میں ملتے ہیں اور یہ پروسیس کرتے ہیں جس کو یہ انگلش میں نام دیتے ہیں کمبائنڈ اسٹڈیز, جہاں پر اسٹڈیز کے علاوہ سب ہوتا ہے. پھر یہ ایگزام اٹیمپٹ کرتے ہیں اور دھکا اسٹارٹ پاس ہو کے نکلتے ہیں. اب یہ دونوں سامنے بھی فالو کی, اب یہ دونوں نکلتے ہیں جاب کی طرف. اس کی مثال کمبائنڈ اسٹڈی والی, یہ دونوں نکلتے ہیں جاب کی طرف. یہ پوزیشن ہولڈر کیونکہ میرٹ کے پیچھے بھاگا ہوا تھا, میرٹ تو ہے بٹ اس نے صرف اور صرف کتاب کے پیچھے بھاگا تھا. وہ کتاب لے کے پہنچتا ہے, بورڈ بورڈ ہلاتا رہتا ہے جیسے بیل کے گلے پہ گھنٹی بندھی ہوئی ہو. اس کو کوئی انٹرٹین اس لیے نہیں کرتا کیونکہ مثال کے طور پہ وہ جو نالائق بچہ تھا جس نے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر رول کھایا تھا ایگزام ڈیز میں, اس کے دوست کا ہی بڑا بھائی یا ابو اس پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے جس کو اس کو گھر پہ ڈرائیو میں بیٹھ کے جاب مل چکی ہے, اور وہ سیٹ پہ بیٹھ کے بھی بیچارہ جاب حاصل نہیں کر پا رہا. یہ معاشرے کی تلخ حقیقت ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ نے جو یہ بہت پیاری طریقے سے آپ نے یہ جو بات کی ہے, میں کالج میں تھی تو مجھے ٹیسٹ یاد نہیں تھا اور میری دوست کو یاد تھا, اور ہمارا گروپ تھا 4 لڑکیوں کا ایک گروپ تھا. تو میری دوست کو ٹیسٹ یاد تھا, 2 دوست آئی نہیں تھی. تو میں نے, ہم جب باری آئی ہماری, اور بہت ٹیچر بہت ڈانٹتی بھی تھی جب ہم ٹیسٹ نہیں دیتے, تو میں نے اپنی دوست کو کہا کہ تم تو نہیں جاؤ گی. اس نے کہا مجھے تو یاد ہے. میں نے کہا میں اکیلی تھوڑی بے عزت ہونے کے لیے بیٹھی ہوں, تم میرے ساتھ بیٹھو گی, تم ٹیسٹ دینے نہیں جاؤ گی, ہاں ہم دونوں ساتھ میں بے عزت ہوں گے. تو اس نے مجھے بہت محنت کی, وہاں لگا مجھے جانے. تو میں نے کہا تم نہیں جاؤ گی. تو میں بہت اچھا, مجھے اب تک اس سے پیار ہے. تو وہ نہیں گئی. اس نے کہا ٹھیک ہے میں بیٹھ جاتی ہوں. اس کو غصے میں بیٹھی, ٹیچر نے ہمیں بلایا, ہم دونوں کو کھڑا کیا. میں ہنسنے لگی زور زور سے کیونکہ میری وجہ سے وہ پھنس گیا. اچھا اس نے اینڈ تک نہیں بولا کہ مجھے ٹیسٹ یاد ہے, وہ میرے ساتھ کھڑی ہوئی اینڈ تک, مطلب پیریڈ کے اینڈ تک میرے ساتھ کھڑی رہی. لیکن وہی آپ کی والی بات ہے, ایک نالائق اسٹوڈنٹ جو ہے نا, پڑھے لکھوں کو بھی نالائق بنانے میں کارآمد ہوتا ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میر پور خاص میں اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں, ہیلتھ کی بات کریں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ان کے رائٹس ہیں یا لوگوں کو یہ مل رہی ہیں؟ ہمارے پاس ہیلتھ فیسلٹیز کی جو ہے کافی فقدان ہے. اس کی وجوہات یہ ہے کہ ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس ہیلتھ سروسز پرووائڈ کرنے میں بالکل فیل ہو چکا ہے. اس کی وجوہات صرف یہ ہیں کہ ہمارا جو سول ہاسپٹل ہے وہ ریفر ہاسپٹل بن چکا ہے. کسی بھی قسم کی بیماری کے لیے, تشخیص کے لیے جب بندہ وہاں پر
ایمرجنسی میں پہنچایا جاتا ہے تو وہاں سے ڈائریکٹ ان کو حیدرآباد ریفر کر دیا جاتا ہے. ایون کہ ہمارے پاس چیسٹ پین یونٹ بھی نہیں تھا. لوگوں نے احتجاج کر کے, میرپور خاص کی سول سوسائٹی نے اور دیگر تنظیموں نے احتجاج کر کے وہاں پر چیسٹ پین یونٹ وہاں پر فی الحال انسٹال کیا گیا ہے. ریسنٹلی 6 منتھ ہوئے ہیں. اس سے پہلے ہمارے پاس ڈاکٹر کو دکھاؤ, ڈاکٹر کہتا ہے کسی حیدرآباد کی کسی اچھے سے ڈاکٹر دکھاؤ, کیونکہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں آپ کا علاج کر سکوں. میرے پاس, آپ کے پاس ہے پاسپورٹ, اگر آپ چاہیں گے تو میں اس پہ ویزا لگوا دیتا ہوں اوپر کا. ڈاکٹر کہتا ہے کسی اچھے سے ڈاکٹر کو دکھاؤ. اچھا پھر اگر ایجوکیشن کی بات کریں, اچھا یہ آپ نے یہ جو کہا, میں یہی تو کہتی ہوں کہ ہم لوگ خاموش کیوں ہو جاتے ہیں, کیا ہمیں سسٹم ہاتھ میں نہیں ہے ہمارے, کیا ہم اس کی وجوہات بھی ہیں کہ ہمارے پاس اویئرنیس نہیں ہے کہ ہم اپنے حقوق کس طرح لیں. اصل میں ہمیں معلوم بھی نہیں کہ ہمارے حقوق ہیں کیا, حقوق ہیں کیا اور کس طرح ہمیں لینے ہی ہے. تو ہمارے جو وڈیرے جو سیاستدان ایم این اے ایم پی ایز ہیں, یہ صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ جو ہے وہ غریبوں کو بانٹ رہے ہیں. اور جب الیکشن کا ٹائم آتا ہے, ریسنٹلی بھی جو ہے ابھی 26 تاریخ کو ہمارا بلدیاتی لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہوا ہے, اس میں بھاری اکثریت سے جو ہے پی پی نے سیٹس نکالی ہیں, شہری آبادی میں بھی اور رورلز میں بھی, انٹیریئر میں بھی. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ جہالت, ان کی کرتا دھرتا یہ صرف اور صرف بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ کی بیس پہ اور بریانی کی دیگیں اور بیجا تیر بیجا کی بیس پہ جو ہے یہ کارڈ لیتے ہیں. بے نظیر کی محبت کا جو ہے یہ کھا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. بے نظیر نے جو ڈیلیور کیا وہ ان کی نسلیں بھی ڈیلیور نہیں کر سکتی. میں نے خاتون کی بات سنی تھی, پارلیمنٹ میں وہ تھی, وہ شاید آپ نے بھی ویڈیو دیکھی ہو, تو انہوں نے کہا کہ جو بی بی نے جو اصول بنائے تھے, بی بی شہید نے جو, بالکل, تو انہوں نے جو اصول بنائے تھے ہم ان اصولوں پہ چلتے. یہ تو دوسری پارٹی ہے, یہ تو بی بی کی پارٹی نہیں. خیر یہ تو سیاسی باتیں, یہ زرداری پارٹی بن گئی, یہ بی بی پارٹی نہیں ہے, زرداری انہوں نے کہا, میں نے نہیں کہا بھیا, میرے پیچھے بالکل نہیں ہے, انہوں نے کہا. تو سر اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں تو میرپور خاص میں گورنمنٹ اسکول تو ہیں, نو ڈاؤٹ, تو کیا وہاں پہ بھی جانور بندے ہوئے یا بقول میرپور خاص کے جو انٹیریئر کے جو سراؤنڈنگ کے اسکولز ہیں ان کی یہی حالت ناگفتہ بات صورتحال ہے جو آپ نے بیان کی ہے کہ وہاں پر جانور بندھے ہوئے ہیں, وڈیروں کی اوتاقیں بنی ہوئی ہیں, اور ٹیچرز جو ہیں گھروں پہ بیٹھ کے اپنا سیلریز کلیکٹ کر رہے ہیں اور اسکول آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اچھا یہ وڈیریت یا یہ سرداریت, ایک تو انہوں نے قوموں کو برباد کر کے سائیں سرکار, یہ وڈیرا شاہی جو ہے ہمارے لیے, ہاں ہمارے ملک کے نظام کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, ہیلتھ کے لیے, سب کے لیے یہ ناسور بن گئی ہے. کیونکہ وڈیرے کی کہنے کے اوپر جو ہے ووٹ کاسٹ کیا جاتا ہے, وڈیرے کے کہنے کے اوپر جو ہے ڈاکٹر اپائنٹمنٹس کی جاتی ہے, وڈیرے کے کہنے کے اوپر جو ہے یعنی کہ سیاستدان کے کہنے پہ, وڈیرے آج کل کے سیاستدان بن چکے ہیں, بالکل بالکل, انہیں کے کہنے پہ جو ہے اپائنٹمنٹس کی جاتی ہیں. ان کی ذاتی حکومت بھی چل رہی ہے کچھ معصوموں کے اوپر, ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہی آپ کی ورک فورس اگر کھڑی نہیں ہوئی, اکنامکلی انہوں نے ورک نہیں کیا اور ملک کو گرو نہیں کیا, تو یہ وڈیرے بھی کسی اوپر کے ویسٹرن طاقت یا کسی اور طاقت کے انڈر آ جائیں گے, بالکل, کیونکہ آپ کا ملک پر ڈیبٹس پے آف نہیں کر پائے گا, تو ایٹ دا اینڈ سری لنکا والا حال نہ ہو جائے اس کا. سر یہ جو قومی وڈیرے کہو یا علاقیت وڈیرے کہو یا سرداریت کہو, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو میں نے بہت غور سے, میں نے سرداروں کو بہت غور سے دیکھا ہے, یہ اپنے ایریے کے عوام کو پڑھنے نہیں دیتے. کیوں؟ کیونکہ ان کو غلام چاہیے ہوتے ہیں, غلام چاہیے. تو یہ المیہ ہے. جس دن شعور آ گیا ان کے پاس, اس دن وہ حقوق مانگنا شروع کر دیں گے. سلطنت میں بہت سے بادشاہتیں ہوئی, جو بادشاہ آئے وہ انہوں نے عوام کو پڑھنے نہیں دیا کہ کہیں کل کو یہ میری جو ہے چیلنج نہ کر دیں. انہوں نے بیسیکلی کنویں کا مینڈک بنا کے رکھا. وہ مینڈک ہوتا ہے نا جو کنواں کے اندر سمجھتا ہے کہ یہ دنیا ہے پوری, وہ باہر نکلتا ہے دیکھتا ہے یہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے دنیا میں ورلڈ. تو یہ جب تک بیچارے وہ باہر نہیں نکلیں گے نا, چاہے وہاں سے مائگریشن کریں تب تک, یا پھر ان بیچارے وڈیروں کو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ بھی بیوقوفی کر رہے ہیں. دیکھیں ایک وقت تک غلامی چلتی پھر بغاوت آتی ہے, ان کو نہیں پتا یہ چیزیں اس کو نقصان دے جائیں گی ان دا لانگ ٹرم. شارٹ ٹرم میں آپ کو شارٹ ٹرم تھوڑے بہت بینیفٹس تو مل رہے ہیں, بٹ آپ نسلوں کا سوچ رہے ہیں. مطلب وہ کسی بھی مسلط ہے, اس پہ بھی کوئی مسلط ہو سکتا ہے, تو اپنی عوام کو اپنی طاقت ہو جائے گا, کیونکہ یہ عوام ہی تو آپ کو چیزوں سے چھڑوائے گی. کام تو انہوں نے کرنا ہے جب ملک کی ترقی کرنا ہے. بالکل ویلڈ پوائنٹ آپ نے اٹھایا کہ عوام کو اپنی طاقت بنانا چاہیے, عوام ہی طاقت کا, عوام کو طاقت نہ دکھاؤ, طاقت بناؤ. کسی کو محکوم بنائیں گے تو ہمیں بھی کوئی محکوم بنا سکتا ہے. اچھا سر, اگر اس صورتحال میں اگر وہاں پہ آپ نے کہا ایجوکیشن سسٹم یہ ہے, وڈیروں کا سسٹم ہے, اور ووٹیں جو ہے وہ 2,000 میں بک رہی ہیں,
تو اس سسٹم میں آپ لوگ جب آواز اٹھاتے ہو تو آپ لوگوں کو کیا تکلیفیں ہوتی ہیں؟ ہمیں تکلیفیں تو فی الحال اس طرح کی پیش نہیں ہوئی. تکلیف صرف یہی ہے کہ ہم مسلسل احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں. ایون کہ ہمارے ایم پی صاحب نے بھی جو ہے سندھ اسمبلی کے فلور کے اوپر یونیورسٹی کا مطالبہ کیا اور صرف تسلی اور اپنا جھوٹی تسلیاں جو ہے دی گئی ہیں کہ بھئی یونیورسٹی جو ہے میرپور خاص میں جلد آ رہی ہے, لیکن اب تک جو ہے یونیورسٹی کے لیے جگہ ایلوکیٹ بھی نہیں ہوئی ہے اب تک. جبکہ ہمارے میرپور خاص کے کچھ ایسے سپوت ایسے ہیں جو اپنی جگہ دینے کے لیے گفٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, اور سکر آئی بی اے کے لیے جو ہے تقریباً 10 ایکڑ انہوں نے اپنی جگہ پرچیز کر کے سکر آئی بی اے کو گفٹ کی ہے. اس طرح کے ہمارے لوگوں کا جذبہ ہے, لیکن سندھ حکومت جو ہے وہ سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سندھ حکومت کراچی جو سب سے بڑا گڑھ ہے اور جو ایک بزنس اگر پوائنٹ آف ویو سے دیکھو پورے پاکستان میں آپ کی نوٹس میں لاتا چلوں کہ لاڑکانہ کے اندر جو ہے 7 یونیورسٹیاں ہیں, اور میرپور خاص جو ڈویژنل ہیڈ ہے جس کو اپنا ڈویژنل ہیڈ ہے میرپور خاص, جس میں عمر کوٹ, مٹھی, سانگڑ, کھپرو, کے جی ایم, جڈو, نوکوٹ, یہ تمام جو ہے ٹاؤن کونسلز اور 2 مزید ڈسٹرکٹ لگ رہے ہیں, وہ ابھی تک ڈسٹرکٹ اپنا یونیورسٹی سے بھی محروم ہے اور ساتھ ہی NICVD کے یونٹ سے بھی محروم ہے. اچھا, اس بارے میں مزید بات کریں گے, یہاں پہ چھوٹا سا بریک لیں گے. آپ یاد کیجیے, مجھے بھولنے کی بیماری ہے, تو اس بارے میں مزید بات کریں گے, لیکن یہاں پہ لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. گلی چارو کا کسانی بریک کی زیادہ پتہ ساڑی پہ میں گھوم دیتا ہوں. واٹسپ کے گلی چارو کا بریکر جی ساری چکے واجہ گپا جی. سر آپ اپنی باتیں کنٹینیو کریں, میں آپ کو تھوڑا سا روک دیا تھا کیونکہ بریک پہ جانا بھی ضروری. ہاں, تو میں کنٹینیو اسی بات سے کہ ہم نے جا چھوڑا تھا کہ میرپور خاص میں جو ہے ہیلتھ فیسلٹیز کے حوالے سے جو ہے میرپور خاص میں کافی فقدان ہے کہ کوئی مریض جب بیمار ہو جاتا ہے, کوئی ایمرجنسی اس کو لاگ ہو جاتی ہے, جب ہاسپٹل جاتا ہے تو اس کو فوراً سے حیدرآباد ریفر کر دیا جاتا ہے. ایمرجنسی تو سسٹم میں کوئی آپ ہے نہیں, کوئی سسٹم نہیں ہے. جی جی, یعنی کہ ہیلتھ فیسلٹیز بالکل نہ ہونے کے برابر ہے وہاں پر. لوگوں کے احتجاج کے بعد جو ہے وہاں پر NICVD یونٹ جو ہے ایک قائم کیا گیا ہے, لیکن NICVD یونٹ سے زیادہ ایک کمپلیٹ NICVD ہاسپٹل ریکوائرڈ ہے ہمیں میرپور خاص میں, کیونکہ تھرپارکر مٹھی جو ہے وہاں سے 300 کلومیٹرز کا فاصلہ ہے میرپور خاص کا. جب بندہ میرپور خاص نہیں پہنچ سکتا تو حیدرآباد کس طرح پہنچنا اس کے لیے پاسبل ہوگا. آپ لوگ نہیں سمجھتے کہ آپ لوگ وہاں پہ لوگوں کو بتائیں. اکثر ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے حقوق کیا ہیں, کیونکہ ہمیں بتایا نہیں جاتا. مجھے خود نہیں پتا, کہ میں اگر ایک فردی طور پہ بولوں, مجھے خود نہیں پتا کہ میرا قانوناً میرے فردی حقوق کیا ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کا جو سسٹم ہے وہ لوگوں کو اویئر کریں کہ بھائی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, آپ کے ہاتھ میں یہ بھی پاور ہے, تو آپ ان کو ان کی طاقت کے بارے میں تھوڑا سا اویئر کریں. جی ہاں, بالکل. اس حوالے سے جو ہماری مسلسل ورکنگ چل رہی ہے, جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یونیورسٹی کے حوالے سے, ہاسپٹلس کے حوالے سے ہمارے کچھ دوست ہیں جنہوں نے ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے وی وانٹ یونیورسٹی, تو اس کے حوالے سے مسلسل وہ کیمپین کرتے رہے. اس کیمپین کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ MPs نے جو ہے اسمبلی کے فلورز پر اپنی گورنمنٹ سے یہ ڈیمانڈ رکھی ہے. کچھ نہ کچھ پیپر ورکس بھی ہوا ہے, لیکن فی الحال گراؤنڈ پہ اس طرح کی کوئی بھی جو ہے ریلیف ان کو پرووائڈ نہیں ہوا اب تک. یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس انہوں نے اجاگر کی ہے, اور اسی حوالے سے جو ہے ہیلتھ سینٹر اور اپنا ہاسپٹل اور NICVD کے ہاسپٹلس کے حوالے سے بھی جو ہے آئیڈیاز کو جو ہے سپورٹ کریں, تاکہ وہ بھی, کیونکہ یہ ہماری بات ہوتی ہے, جب ہماری بات ہوتی ہے تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. تو میں آپ کے چینل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ارباب اختیار سے, ہمارے MNA MPs سے اور سندھ گورنمنٹ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ میرپور خاص کے اندر جو ہے جلد از جلد ایک یونیورسٹی کا قیام کیا جائے, اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ہیلتھ فیسلٹیز بھی جو ہے وہ بہتر طریقے سے پرووائڈ کیا جائے, تاکہ ریفر سینٹر کو جو ہے پراپر ہم ہاسپٹل کے طور پہ ہم یوٹیلائز کر سکیں. بالکل, اور یہ بہت, میں بھی آپ کو سپورٹ کرتی ہوں اس چیز میں. میں گورنمنٹ میں تو نہیں ہوں, لیکن میں ایک لفظی طور پہ میں آپ کے ساتھ ہوں. اچھا سر, اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں تو یہ جو سسٹم ہے تو یہ ایک طرفہ تو ہے نہیں. بچہ گھر سے بھی ایجوکیٹ ہو رہا ہوتا ہے, اسکول سے بھی ہو رہا ہوتا ہے. گھر کا جو سسٹم ہے, ماں باپ جو ہے ان کو نہیں پتہ بچہ کیا پڑھ رہا ہوتا ہے, کیا لکھ رہا ہوتا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو ہے صرف ٹیچر یا اسکولس کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, گھر کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ بچے کو تھوڑا سا غور و فکر کرے؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, بچہ اسکول کے اندر 5 گھنٹے, جی 19 گھنٹے گھر کے اندر ہے, جی, اور گھر کے اندر جو ہے
بچوں کو اگر ان کی قابلیت کے اوپر آپ پالش نہیں کریں گے اور ان کو حوصلہ افزائی نہیں کریں گے کسی اچھی بات کے اوپر, وہ اگر اسٹارٹنگ میں غلط انگلش بول رہا ہے کوئی بات نہیں, کل صاف بول دے گا, آپ اس کے اوپر ہنسے نہ, اس کا مذاق نہ بنائیں, اس کو انکریج کریں, موٹیویٹ کریں. اس کو گھر کے اندر ہی مذاق اڑانے والے مل جائیں گے تو باہر جو ہے وہ لوگوں کا مذاق اڑائے, جیسے سیکھا یہی ہے. وہ ذمہ داری پیرنٹس کی, ذمہ داری آپ کی اسکول کی تو ڈیفینیٹلی ہے, دے آر چارجنگ فار دس. ذمہ داری حکومت کی بھی ہے. لوگ شور بچاتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, جیسے انہوں نے بتایا کہ بھائی کوئی پھر لوگوں کے کانوں پہ جوں دیکھتی ہے. ایک گاؤں کے اندر بڑا لوگوں نے شور مچایا اور بولا ہمارے بڑے مسائل ہیں. تو وزیر وہاں پہنچ گئے, بولا کیا مسائل ہیں؟ بولا ہمارے بڑے 2 مسائل ہیں. بولا کیا مسئلہ ہے؟ بولا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ تعلیمی ادارے ہی نہیں, ہمیں شعور کیسے آئے گا؟ تو وزیر نے کہا 1 منٹ رکو, آگے کچھ نہیں بولنا. اس نے موبائل نکالا, اس نے تمام جو اس کے ریفرنسز نے کال کی اور اس نے پھر آگے سب سے کہا بڑا بات سنو, تمہارا پہلا مسئلہ میں حل کر چکا ہوں, ووٹ ہمیں دینا. اسکول بھی بن جائیں گے, کالج بن جائیں گے, یونیورسٹیاں بن جائیں گے, ایجوکیشن فنڈ مل جائے گا, سب ہو گیا. اب بتاؤ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا دوسرا مسئلہ یہ کہ یہاں پہ سگنل نہیں آتے. تو کہنے کا مطلب ہے بعض اوقات لوگ بیہیو کر رہے ہیں کہ آپ کا مسئلہ حل کر رہے ہیں, بٹ دے آر ڈوئنگ نتھنگ. لک بزی, ڈو نتھنگ. مطلب اس نے فون کیا کہ بھائی یہ سارے مسئلے تو حل ہو گئے, تو دوسرا مسئلہ ہی یہی تھا کہ آپ سگنل نہیں. بڑی بات ہے سر, واقعی میں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اتنا کریں کہ اپنے حصے کا دیا, اپنے حصے کی شمع جلاتے ہوئے نکلیں. ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ پورے ملک کا مسئلہ حل کر دیں, بٹ قطرے قطرے سے سمندر بنتا ہے, ذرے ذرے سے پہاڑ. جی جتنا آپ سے ہو سکے میں اپنا رول پلے کر لوں. مجھے لگتا ہے ملک میں ایجوکیشن نہیں ہے, میں 2 بچے لے کے بیٹھا ہوں کبھی جو ایجوکیشن نہیں حاصل کر سکتے, کہ بیٹا آؤ میں تمہیں کچھ بیسک سکھا دوں, بیسک حساب ہی سیکھ لو تو آگے تمہاری تنخواہ میں کوئی پیسہ نہ مار جائے. اپنے 4 حق سمجھ لو کیا ہوتے ہیں. مجھے کچھ پیسے نہیں چاہیے, بس 5 منٹ تو اپنے دے دو مجھے. ہم بیٹھے ہیں کبھی؟ ہم کبھی نہیں بیٹھے. اچھا, ابھی تو ہمیں بیسکلی جو ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے وہ بقول سر کہ ہمیں اپنے حقوق کے, اپنے رائٹس کے بارے میں ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت, اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے, جو کہ ہمیں بالکل نہیں دی جا رہی. تو ہم جب خود کے رائٹس نہیں سمجھتے تو ہم اس بچے کو, اور آپ کے چینل کا بڑا اہم کردار ہے کہ ابھی بیٹھ کے بیسیکلی ان تک اویئرنیس ہی فراہم کی جا رہی ہے. جی ہاں, یہ تو ہم روز کرتے ہیں, ہمارا تو روز کا کام. میں تو جنتی ہوں, میں جو ہے یہ ایک معاشرتی کام بھی ہے جو میں کرتی جا رہی ہوں. میں آپ جیسے لوگوں کو بلا کے یہاں پہ میرے ذریعہ آپ لوگ یہاں پہ بیٹھ کے میرے ذریعہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہوتے, تو آپ لوگ جب جائیں گے تو میں بھی پیچھے پیچھے بھاگتی ہوئی آ ہی جاؤں گی. اچھا, آپ کے آگے کے فیوچر کے کیا پلاننگز ہیں اپنی ایجوکیشن کو لے کے, سسٹم کو لے کے, آپ کے کیا آئیڈیاز؟ دیکھیے میرا ایک مین پلان یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارا جو ہے اسکول کے اندر ہم نے جو بھی ورکنگ شروع کر بھی دی ہے, ہم نے اسکول کے اندر, اسکول کو مدرسہ نہیں بنا دیا, بٹ اسکول کے اندر ہم نے پہلی چیز انٹروڈیوس کی ہے عربک لینگویج, تاکہ بچے کو یہ اویئرنیس ہو قرآن کا کہہ رہا ہے. مسئلہ ہمارے ساتھ یہی ہے کہ ہر مسجد, ہر فرقہ دوسرے فرقے کو کافر کہہ رہا ہے. صرف کافر ہی ہے جو سب کو مسلمان کہہ رہا ہے. تو اس بچے کو پتا تو ہو کہ بیٹھ کے جو مجھے عربی کے اندر ایک آیت سنانے کے بعد جو بات سمجھائی جا رہی ہے, کیا آیا اللہ نے بھی ایسے سمجھائی ہے؟ ہمارے بچے کو تو روکا جا رہا ہے قرآن مت پڑھو, باقاعدہ مسجد کو مولوی کہتے ہیں ملیں گے, خود مت پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. تو میں نے ایک صاحب سے پوچھا, ہے نا ایسا کہتے ہیں, تو میں نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ اسلام کو جتنا مشکل ہمارے مولویوں نے کیا ہے, جی قرآن نے اتنا ہی اس کو سہل اور آسان کیا ہے. میں نے مولوی صاحب سے نماز ختم, میں نے سوال پوچھا, امام صاحب جب مجھے پوچھنا یہ ہے کہ آپ نے مجھے ابھی بیٹھ کے کہا ہے کہ قرآن مت پڑھنا, خود سے گمراہ ہو جاؤ گے, تو مجھے پوچھنا ہے, میں تو پڑھ چکا ہوں, تھوڑا گمراہ ہو گیا, دوبارہ ہدایت پہ آنے کے لیے بھگوت گیتا پڑھوں, مہا بھارت پڑھوں یا وید پڑھوں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہدایت حاصل کرنی ہے تو یہ کتاب کھول لو. جی, اصل مسئلہ یہ کہ یہاں پہ اپنی اپنی دکانیں بند ہوتی ہیں. آپ جو ہے لوگوں کو ایٹ لیسٹ اتنی اویئرنیس دو, وہ بات جو اللہ سمجھانا چاہتا ہے اللہ سے اچھی تم سمجھا سکتے ہو. نبی نے تشریح کی ہے قرآن کی, تم اس کی بات پڑھنے سے ہمیں روک دو. پھر تم کہو کہ اگر کچھ دین سمجھنا ہے تو صرف ایک بندے کو آتا ہے, وہ ہوں میں. اور آپ کبھی کراس کوشچن کر کے چیک کیجئے گا, دے گیو یو اے شٹ اپ کال. بالکل. اب میں نے ایک بندے سے کوشچن پوچھا,
بولے اب آپ اتنے بڑے ہو گئے کہ مجھ سے سوال پوچھیں گے. میں نے کہا یو آر ایبسلیٹلی رائٹ, میں تو اتنا بڑا نہیں ہوا, آپ مجھے کوئی اتنا بڑا بندہ دکھا دیں, میں اس کے تھرو پوچھوا لیتا ہوں. کوشچن تو میرا یہی ہے. جی جی جی. آپ اصل میں جب بچے اسلامک نالج لیں گے نا, تو ہمارے پاس سب سے اچھی بات یہ ہوگی کہ ہمارا وہ طبقہ جو دین کو جانتا ہے, اسلام کو, وہ پڑھا لکھا ہوگا, تو وہ مس گائڈ نہیں ہوں گے. مس گائڈ نہیں ہوں گے, تو دنیا کے اندر اسلام کی ایک اچھی پکچر پیش کریں گے. جی. اور انٹرنیشنلی بھی مسلمان جو پریشانی کا شکار ہے وہ ان لوگوں کی وجہ سے جو خود ایجوکیٹڈ نہیں ہے, جو اسلام کی نیگیٹو پکچر کو پازیٹیو بنا کے لوگوں کے برین کو پالش کر کے ایک مس گائڈ کا معاملہ چلایا ہوا ہے. اصل میں ہمارے ملک میں اسلامیات سیاسیات ہو چکا ہے. جو اسلامی ممالک پاکستان ہے وہ سیاسی ہو چکا ہے. ہم اگر ایک بقول آپ کے ایک مولوی کے پاس جائیں جو کہ باعث عزت ہیں, ہم ان کی عزت کرتے, رسپیکٹ کرتے ہیں, ہر کوئی ایسا نہیں ہے, لیکن میں کچھ بندوں کے نام لے رہی ہوں کہ اپنی دکان چلانے کے لیے ہمیں دوسرے کی طرف جو ہے نیگیٹیوٹی, حالانکہ اسلام کا مقصد ہی پازیٹیوٹی ہے, آپ سلامتی پھیلائیں, چاہے وہ دوسرے مذاہب میں ہو, چاہے دوسرے قوم میں ہو, چاہے دوسرے فرقے میں ہو, آپ سلامتی پھیلائیں. لیکن ہم لوگ اکثریت جو ہے ہم لگے رہتے وہ کافر ہے, فلاں کافر ہے, یہ کافر ہے, اس کے ہاتھ کا پانی نہیں پینا چاہیے, اس کی باتیں نہیں سننی چاہیے. اس چیز میں ہم لوگ اس باغ ایکسٹریم ہو چکے ہیں آپس میں. پہلے لڑائی آپ کی تھی مسلمان کافر کی, جی, مسلمان عیسائی, مسلمان ہندو, جی, اب وہ تو آپ الماری کے اوپر رکھ کے بھول چکے ہیں. ایکچولی ہم وہ درس بھول چکے ہیں جو ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے. بالکل. وہ بہترین سب سے درس یہ ہے کہ اسلام پھیلا ہے آپ کے اخلاق سے, آپ کے عمل سے, آپ کی زبان سے, بیسکلی انسانیت. اگر آپ کے اندر انسانیت نہیں ہے, آپ کے اندر اخلاق نہیں ہے, جی جی, تو وہ اسلام نہیں ہے, وہ صرف ایک دکان کا بالکل ذریعہ بن جاتا ہے آپ کو سیاست کرنے کے لیے, جو کہ دنیا میں ہر مذہب میں بہت ضروری. میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں, میں دیوبندی کے مدرسے میں پڑھا ہوں, بریلوی کے مدرسے میں پڑھا ہوں, ٹھیک ہے, میں باقاعدہ الحمدللہ حافظ قرآن بھی ہوں میں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں, دیوبندیوں کے پاس بھی میں نے سپارہ حفظ کی ہیں اور بریلویوں کے پاس بھی, دونوں میرے استاد ہیں. جی. تو لوگ بہت سے اعتراض کرتے ہیں کہ یار دونوں مساجد میں دونوں علماء اکرام کے ساتھ بیٹھنا آپ کا جو ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے. مطلب بھائی میں, آپ مجھے لبرل مولوی آپ سمجھ لو, کیونکہ میں اسلام کو فالو کر رہا ہوں اسلام کی رویت سے, کسی مولوی کی رویت سے نہیں. میری نظر میں اسلام کیا ایک سیدھا راستہ ہے, اس میں آپ اور آپ کے رب ہیں, آپ کا رب ہے اور کوئی نہیں ہے. اچھا, اس کی ایک ٹیکسٹ بک ہے, ہاں جی, وہ ہے قرآن. اس کی ایک ٹیکسٹ ایکسپلینیشن ہے, وہ ہے آپ کی احادیث. آپ ان کو اسٹڈی کر لیں, یہ ساری دکانیں 5 منٹ بدل جائیں گی. اچھا سر, قرآن کو اگر کوئی سمجھ کے پڑھے تو اس میں یہ ساری, اس میں صرف انسانیت کے کچھ رولز سورہ بقرہ میں, سورہ نساء میں لکھے ہوئے ہیں, جو کہ انسانی معاشرے کی ایک اچھی تشکیل ہے, جو کہ رولز اینڈ ریگولیشن ہے, انسان کو کیسے رہنا چاہیے, کس طرح بٹوارا کرنا چاہیے اپنے یہ پراپرٹیز کا, یا کس طرح سے تہمت کے بارے میں, یا کسی کو نقصان کے بارے میں. لیکن بیسکلی اس میں کیا ہے, ہسٹری ہے. پورے قرآن میں آپ کی ہسٹری ہے, اور پورے قرآن میں اللہ پاک کی ایک ہدایت ہے. بیسکلی میرا مقصد یہ تھا کہ اللہ پاک کی کچھ تائید ہے کہ آپ کو کیسے دعا مانگنی چاہیے. قرآن بیسکلی یہ ہے کہ انسانیت ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ مزید, کیونکہ ہمارے پاس بہت مختصر وقت رہ گیا, تو آپ مجھے بتائیں کہ میر پور خاص کے مزید مسئلہ مسائل کیا ہیں اور آپ کے آگے کے پلاننگز کیا ہیں, مطلب یہ بھی تو ضروری ہے. میر پور خاص کا مسئلہ مسائل تو میں آپ کے آگے پیش کر چکا ہوں کہ یہ جو بھی مسئلے مسائل ہیں, اب ان کے حل کی طرف یہی اسی طرح ہم رجوع کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو ایم این ایم پی ایز ہیں جو الیکٹڈ ہیں, کچھ سلیکٹڈ بھی ان میں شامل ہیں لیکن الیکٹڈ موسٹلی ہیں, تو الیکٹڈ سے میری درخواست یہ ہوگی کہ وہ اپنے اسمبلی کے فلورز پر جو ہے باقاعدہ قانون سازی کی اگر ضرورت پڑے تو قانون سازی کروائیں, اور میر پور خاص کے اندر جو ہے ہیلتھ فیسلٹی, ایجوکیشن, یونیورسٹی اور دیگر جملہ مسائل اور بیسک نیڈ, پانی کا ایشو, روڈ رستوں کا ایشو, بجلی کے مسائل اور دیگر بلدیاتی جو بھی ضروریات اور بیسک نیڈ ہے, حالانکہ ہم کراچی میں رہنے والے بندے ہیں, تو اس حوالے سے جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس کی میں ریکویسٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ موجودہ ہی جو 26 جون کو الیکشن ہوا ہے اس میں تمام ہمارے الیکٹیبلز آئیں, تو الیکٹیبل سے میری درخواست ہے کہ ان جملہ مسائل کے اوپر جو ہے بڑھ چڑھ کر اپنی توانائیاں صرف کریں اور میر پور خاص کو جو ایک اچھا شہر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں. اچھا, میں یہی بات کہہ رہی تھی کہ جی آپ کنٹینیو کریں سر. یعنی کہ کسی پارٹی کو جو ہے اپنا رسپونڈ کرتے ہوئے نہیں, بحیثیت انسان, بحیثیت ایک اچھے سیاستدان کے میر پور خاص کو جو ہے سرو کریں, میر پور خاص کی عوام کو سرو کریں.
مطلب جن کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ کر سکتا ہے تو وہ اقدام کریں. اور یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ نے جتنی بات بولی ہے سے تو ہمارے ساتھ بھی, ہم کراچی شہر میں رہتے ہیں, یہاں بجلی نہیں آتی, صرف بل آتا ہے. بل آتا ہے, اور بل بھی سر بل اتنا آتا ہے, اتنی سیلری نہیں آتی, اور پتہ نہیں چلتا کہ ہم بجلی کہاں سے یوز کہاں سے کر رہے ہیں. جب 4 گھنٹے آپ لائٹ دے کے جا رہے ہیں, 1 گھنٹہ میں لائٹ دے رہے ہیں, ہم کیا یوز کیا کر رہے ہیں ہم لوگ. آپ کی کاسٹ آف لیونگ بڑی بڑھا دی گئی ہے. ایک بیسک آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کو گرمی نہ لگے, اس کے لیے پہلے آپ کو اے سی کھولنا پڑتا ہے, جو اے سی خریدنے کے لیے آپ کو بڑے پیسے چاہیے. پھر اس اے سی اگر آپ نے کھول دیا تو بل نے آ کے آپ کے اے سی کی تیسی کر دینی ہے. اے سی تو ہم لوگ استعمال ہی نہیں کر سکتے, اے سی کو تو چھوڑ دے, ابھی اے سی تو گیا, لیکن یہ ہے کہ جو ہم پنکھا بھی چلاتے ہیں کچھ گھنٹے, اس کے لیے بجلی نہیں آنی ہے, اس کے لیے آپ نے جنریٹر لینا ہے, تو لاکھوں روپے آپ نے انویسٹ کرنے کے بعد جنریٹر پیٹرول ڈالنا, پھر پیٹرول اور مہنگا ہو چکا ہے, پھر گیس کا بل بھی آئے گا, اور جنریٹر کی مینٹیننس پھر خراب ہو گیا, انجن بنوانا ہے. ایک مڈل کلاس طبقہ ہوا سے بھی محروم ہو چکا. ہاں میں کبھی کبھی سوچتی ہوں, کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے, لیکن میں ایک بات چھوٹی سی بولتی ہوں. ہم اشرف المخلوقات ہیں, خاص طور پہ آپ مرد, تو ظاہر بات ہے اللہ پاک نے آپ کو دنیا کا بانی بنایا ہوا ہے, تو ہم اشرف المخلوقات ہیں, ہمارے لیے دنیا بنائی ہے اللہ پاک نے, لیکن ہم ہی وہ پہلے مخلوق ہیں جو فری میں نہیں رہ رہے, باقی سارے رہ رہے. جن کے لیے دنیا بنی نہیں ہے وہ مفت میں رہ رہے ہیں, اور ہمیں رہنے کے لیے, یعنی کہ بقول آپ کے آکسیجن کے لیے بھی ہمیں پیسے چاہیے ہوتے ہیں. دنیا میں اللہ کی کروڑوں مخلوق ہیں جی, صرف اس میں سے ایک مخلوق انسان ہے جو پیسہ کماتی ہے. کوئی مخلوق میں سے بھوکا نہیں مرتا, انسان کا پیٹ نہیں بھرتا. ہاں کوئی مخلوق ویسے بھوکا نہیں مرتا, لیکن انسان کا پیٹ نہیں بھرتا. سر بہت بہت شکریہ, آپ لوگ ہمارے پروگرام میں, اور مجھے بہت مزہ آیا. آپ کے پروگرام میں چند منٹس ہیں تو میں کائنڈلی اپنی ایک گزارش رکھنا چاہوں گا. جی ہماری سندھ بال کونسل سے, کیونکہ وکلا کمیونٹی سے تعلق ہے میرا. جی تو موجودہ جو ہے سندھ گورنمنٹ کے لا منسٹر نے جو ہے تمام ڈسٹرکٹس کو جو ہے اپنا فنڈ جو ہے الوکیٹ کیا ہے, تو اس حوالے سے جو ہے مرپو خاص ڈسٹرکٹ کے ساتھ جو ہے ڈسکرمنیشن کی گئی ہے. وہ اس حوالے سے ہے کہ نواب شاہ کے لیے 10 ملینس جو ہے الوکیٹ ہوا ہے, کراچی کے لیے, حیدرآباد کے لیے ملینس میں جو ہے الوکیٹ ہوا ہے, لیکن مرپو خاص کے لیے جو ہے صرف 20 لاکھ روپیز دیے گئے, جبکہ وہ ڈویژنل ہیڈ ہے. اس کے علاوہ مرپو عمر کوٹ اور مٹھی کو جو ہے 35 لاکھ روپیز جو ہے ان کو الوکیٹ ہوا ہے. تو وکلا کی تعداد, اور سندھ کی جو ہے چوتھی سب سے بڑی ڈسٹرکٹ باہر ہے مرپو خاص کی, جس طرح چوتھا بڑا شہر ہے اسی طرح چوتھی بڑی ڈسٹرکٹ باہر ہے وکلا کی. تو اس حوالے سے میں سندھ بار کونسل اور لا منسٹری سے جو ہے درخواست کروں گا کہ اس حوالے سے کائنڈلی جو ہے اس پہ نظر ثانی کی جائے, تاکہ وکلا کے جملہ مسائل جو ہیں ان کو حل کرنے میں ہم اپنا کردار بہتر طریقے سے ادا کر سکیں. آپ کی ریکویسٹ تو ہم نے پہنچا دی ہے, لیکن امید ہی کر سکتے ہیں کہ اس پہ کوئی کام ہو یا اقدام ہو, اور انشاءاللہ امید پہ دنیا قائم ہے, پاکستان بھی امید پہ ہی قائم ہے آج تک. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. گولی چارو کا امید کرنا کہ شمارا مراگش باز دوست بیتا, اور منارا باز دوست بھی پر چکے ایک اویرنیس جو شمار سجرنا فردی حقوق کے بارے ضرور 2-4 بے تک میں فردی حقوق چیاں. اسی علاوہ تعلیم یعنی کہ مانو کو زانت میں چکانی واسطہ چیز سسٹم ضروری ہے. یہ ہم ہمارا چاروٹی خاص کر مواد پہ وتی چکانی بہترین تربیت بکنے ہم شنگو مانا بزما حل قبل ہو جا بیتا اجازت وتی خیال ہے بکنتی مات پہ خیال علم ایر بکنے تمانی نمگن چلی اللہ میار.